مسلح گھوڑا سوار ڈاکو گزشتہ رات آخری پیر حیات محمد پٹواری کی اخلوتی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ غزالہ پچھلے ایک ہفتے سے مائیوں بیٹھی ہوئی تھی، آج اس کی بارات آنے والی تھی، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پٹواری حیات محمد برآمدے میں بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں کے 2-3 معتبر افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہی اس پٹواری کو اندر بلوا لیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے فریہ کناں لہجے میں بولا، ملک صاحب میں لٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے پٹواری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ گلگیر آواز میں بولا، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ وہ ظالم میری لاڈلی بچی کو اٹھا کر لے گئے۔ آج رات اس کی بارات آنے والی تھی۔ اور اس کی آواز روند گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ رکھیں پٹواری صاحب اور مجھے پوری بات بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ آنسو پوंچھتے ہوئے بولا، اب میری عزت آپ کے ہی ہاتھ میں ہے ملک صاحب، آپ ہی غزالہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ آپ مجھے کچھ بتائیں تو جب تک پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہوگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا کہ گزشتہ رات لگ بھگ 9 درجن گھوڑا سوار اس کے گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اس کی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور انہوں نے ڈھانٹے لگائے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے بندوقیں تان لیں۔ ڈاکو ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے غزالہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکو کے جانے کے بعد یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ شور و غل سن کر اکثر لوگ بیدار ہو گئے۔ پھر کچھ پرجوش نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکو کے تعاقب میں بھی گئے، لیکن 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد ناکام واپس لوٹ آئے۔ ڈاکو غزالہ کو جس سمت لے گئے تھے اس طرف میلوں دور گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اب پٹواری محمد حیات اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آیا تھا اور میری مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے کہا، اتنا بڑا قدم تو اٹھ چکا ہے پٹواری صاحب، اور یہ کام کسی دشمن کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بہت بڑے دشمن کا۔ میری تو مت ہی ماری گئی ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا کروں۔ وہ بیچارگی آمیز لہجے میں بولا، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو میری ناک کٹ جائے گی، میں بارات کا کس منہ سے استقبال کروں گا؟ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں جو کچھ کر سکا وہ ضرور کروں گا۔ آپ کے ساتھ جو ثانیہ پیش آ چکا ہے مجھے اس کا دلی افسوس ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کرانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ ملک صاحب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں، اس وقت میری عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے خاصا ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو چاہے پوچھیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غزالہ کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا اس میں اس کی بھی رضامندی شامل تھی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب، میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی۔ میں نے کہا، کیا غزالہ اس شادی کے لیے باخوشی تیار تھی؟ ہاں جی بالکل، وہ پرسوک لہجے میں بولا۔ اس سے اچھا رشتہ بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی شادی چودھری قادر زمان کے بیٹے چودھری حیدر علی سے ہو رہی تھی۔ غزالہ کے نصیب جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہیں کریں پٹواری صاحب، میں بھی جا کر موقع کا جائزہ لیتا ہوں اور ڈاکو کی تلاش کا کام بھی فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد غزالہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سونا رب ایسا ہی کرے، وہ ممنون بھرے انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، حیات محمد آپ کے گھر سے ڈاکو غزالہ کے علاوہ اور کیا کیا لے کر گئے ہیں؟ انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیا آپ نے گھر کا قیمتی سامان وغیرہ چیک کیا؟ اس نے ثابت میں جواب دیا، سب کچھ جھوکا تو رکھا ہے، بس ایک غزالہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصاً اغوا کی واردات ہے۔ میں نے پرتفکر انداز میں کہا، اگر ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے آتے تو قیمتی سامان اور نقدی وغیرہ زیورات پر بھی ہاتھ ڈالتے، لیکن انہوں نے جہیز کے قیمتی سامان کو نظر انداز کر دیا اور دلہن کو ہی لے اڑے۔ آپ جلدی کچھ کریں جناب، پٹواری کے لہجے میں دنیا جہاں کا کرب ہلکورے لے رہا تھا۔ اگر دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، پٹواری صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا ہو۔
اچھی طرح سوچ لیں آپ، اگر آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں پوری طرح آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو ہی پچھتانا پڑے۔ میں نے بات ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو پٹواری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے نسبتاً چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈاکوؤں کو صرف آپ کی بیٹی غزالہ سے سروکار تھا اور وہ سو کو اٹھا کر چلتے بنے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کی بیٹی کا کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ کیسا چکر؟ وہ ناگواری سے بولا، کوئی عشق وغیرہ کا چکر؟ ملک صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، غزالہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، میں نے اس کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی ہے، اس میں اس قسم کے غلط جراثیم بالکل نہیں پائے جاتے۔ مجھے اس کا تبصرہ ناگوار گزرا، تاہم وہ اس وقت صدمہ کھایا ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور بولا، پٹواری صاحب، عشق کرنا بڑا پاکیزہ کام ہے، یہ غلیظ جراثیموں کا کیا دھرا نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کا خواہاں ہو۔ میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اضطراب کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ غلط سوچ رہے ہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا، یقینی طور پر کوئی ایسا شخص موجود تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ غزالہ تو چودھری کے بیٹے کی دلہن بننے جا رہی ہے تو اس نے ڈاکوؤں کی مدد سے غزالہ کو اغوا کروا لیا، کیونکہ وہ کھلم کھلا چودھریوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس تھیوری سے ایک نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ غزالہ کو حاصل کرنے والا کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا جس کے ڈاکوؤں سے مراسم تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ ممکن تھا یہ غزالہ کے کسی عاشق ناشاد کا کام ہو، ایسا کوئی شخص جسے سرے سے اس اغوا میں ملوث ہی نہ ہوا، اور یہ چودھری قادر زماں کے کسی دشمن کی چال ہو جو کسی پرانے حساب کو بے باک کرنا چاہتا ہو، وہ چودھری کو بے عزت کرنا چاہتا ہو۔ اس کے علاوہ ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ پٹواری حیات محمد کے کسی دیرینہ دشمن کا کارنامہ ہو۔ میرے ذہن میں متعدد امکانات جل بجھ رہے تھے اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پٹواری حیات محمد بہت سی باتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ آنے والے ساون میں 22 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے غزالہ کو بھی تعلیم دلوائی ہوگی۔ جی ہاں، وہ 10 جماعتیں پاس ہے۔ آگے نہیں پڑھایا آپ نے؟ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن میں نے خود ہی اجازت نہیں دی، اس نے بتایا، پھر خود ہی وضاحت کر دی۔ میں نے کون سی اس سے ملازمت کروانی تھی، لڑکیوں کی اتنی ہی تعلیم کافی ہے، ویسے بھی آگے تعلیم جاری رکھوانے کے لیے اسے کالج جانا پڑتا جو شہر میں، گاؤں کی بات تو دوسری تھی، لیکن روزانہ شہر آنا جانا، میرا مطلب ہے ملک صاحب، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے پھر کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی اور اس بات کا تعلق غزالہ کی تعلیم سے تھا۔ میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب، آج آپ کی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، آپ کا ہونے والا داماد چودھری حیدر علی کیسا شخص ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر گویا ہوا، حیدر علی بہت سمجھدار بچہ ہے جناب، میری بہت عزت کرتا ہے، ویسے تو چودھری قادر زماں کی ساری اولادیں ہی اچھی ہیں، لیکن حیدر علی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ میں نے اچانک پوچھا، چودھری قادر زماں سے آپ کی پرانی رشتہ داری ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب سے میری رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن سمجھنے بس گھریلو تعلقات ہیں۔ میں نے حیدر علی کے رشتے کی حامی بھی اسی لیے بھری تھی کہ یہ گھریلو تعلقات کے نوعیت رشتہ داری میں بدل جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا، پھر پوچھا، میرا خیال ہے چودھری قادر زماں اس گاؤں میں تو نہیں رہتا؟ جی، وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، اس گاؤں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ چودھری قادر زماں سے آپ کے گھریلو تعلقات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چودھری صاحب آپ کے گھر بھی آتے جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ اکثر میرے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ حیدر علی بھی کبھی کبھار آتا ہوگا؟ کبھی کبھار آتا رہتا ہے۔ وہ بے خیالی میں فی الفور سنبھل گیا۔ حیدر علی ہمیشہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ ہی آتا ہے جناب۔ حالانکہ میں نے پٹواری سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حیدر علی تنہا اس کے گھر میں آتا ہے،
یا اپنے باپ کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس نے خود ہی میری مات کے معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حیدر علی کے والد سے بھی اس کے دل میں کوئی چور تھا جو نادانستگی میں اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میں نے سوال کیا، پٹواری صاحب لگتا ہے یہ شادی چھوٹے چودھری کی پسند سے ہو رہی تھی؟ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، پٹواری نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حیدر علی واقعی میری بیٹی کو پسند کرتا ہے، کیا غزالہ بھی اسے پسند کرتی ہے؟ اس نے چاہت آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے غزالہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا تھا اور کشور نے مجھے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ کیسا تسلی بخش جواب؟ میں نے پوچھا اس سے۔ وہ بولا، کشور نے بتایا تھا کہ غزالہ چودھری حیدر علی سے اپنے رشتے کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور اس نے انکار بھی نہیں کیا تھا، بس گردن جھکا دی تھی۔ میں نے کہا، غزالہ نے انکار نہیں کیا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسے یہ شادی منظور ہے؟ بالکل جناب، اگر غزالہ کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ ضرور اس کا اظہار کر دیتی۔ وہ ہم میاں بیوی سے کچھ نہیں چھپاتی، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کے سچے خیر گواہ ہیں۔ اگر ہم اس کی شادی چودھری حیدر علی سے کر رہے تھے تو اس میں غزالہ ہی کی بھلائی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر بیٹھے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری غزالہ مل تو جائے گی نا ملک صاحب؟ وہ امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اپنی پوری سے کوشش کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میں اس واردات پر پھر ایک بار غور کرنے لگا۔ اگر پٹواری نے دانستہ کچھ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے ASI محمد ریاض باجوہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد موقع واردات پر چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ساتھ والے پنڈ کے چودھری صاحب آئے۔ کون سے چودھری صاحب؟ السلام علیکم ملک صاحب۔ کانسٹیبل کے جواب دینے سے پہلے ہی چودھری اندر آ گیا۔ میرا نام چودھری قادر زمان ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے ایک گمراہ نوجوان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا حیدر علی ہے۔ میں نے کہا، چودھری قادر زمان، اور اس کے بیٹے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پٹواری حیات محمد انہیں دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری قادر زمان نے اکڑے ہوئے لہجے میں پٹواری سے پوچھا، حیات محمد، یہ سب کیسے ہو گیا؟ حیات محمد باقاعدہ رونے لگا۔ غضب ہو گیا چودھری صاحب، میں تو آپ سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ڈاکو میری غزالہ کو اٹھا کر لے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ قادر زمان نے بدستور اکھڑے ہوئے ہی انداز میں کہا تھا، یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم رپورٹ لکھوانے تھانے آ گئے ہو تو میں سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ ملک صاحب نے تو رپورٹ درج کر لی ہے۔ حیات محمد نے چودھری قادر زمان کو مطلع کیا، ابھی میرے ساتھ جانے ہی والے تھے کہ آپ آ گئے۔ قادر زمان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ آپ نے اپنے علاقے میں کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے اس کا طرز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ چودھری صاحب، میں اس علاقے کا اندھیر ختم کرنے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ اب ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، چاہے کتنی ہی اسرو کرنے والا کیوں نہ ہو وہ۔ میرا جواب سن کر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ ایک روب داب والا چودھری تھا۔ اس نے کوڑے لٹھے کی شلوار پر سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی، پاؤں میں تلے دار خصہ تھا، ہر قدم پر اپنی موجودگی کا جو احساس دلاتا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک گن بھی لٹک رہا تھا، سر پر کلف والی اونچے چھملے کی پکڑی عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ چھوٹے چودھری نے تحمل ململ کے کرتے کے نیچے رنگدار تہبند باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں دیسی جوتی تھی۔ وہ خاصا سجیلا نوجوان تھا اور اس نے بڑی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ دو باڈی قسم کے دو مسلح شخص تھے۔ وہ باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک جی، اگر آپ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو پھر کر چکے آپ اندھیر ختم۔ میں نے اس کے طنز کو پیتے ہوئے جواب دیا، فکر نہیں کریں چودھری صاحب، میں بھی موقع واردات پر جا کر جائزہ لیتا ہوں۔ آپ کی نظروں کے سامنے فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چودھری حیدر علی نے کہا، آپ قانونی کارروائی کریں یا کچھ اور، مجھے شام سے پہلے غزالہ چاہیے بس۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ میں نے کہا، جوان تھانے دار تم ہو یا میں؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں، تو پھر مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے سخت دار لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشکیع آمیز انداز میں کہا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں،
اور مجھے اس واقعے کا دلی صدمہ ہے۔ تم حوصلہ رکھو، تمہاری ہونے والی بیوی کو میں ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ ملک صاحب، چودھری قادر زمان نے رونق بھرے لہجے میں کہا، آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، میں آپ کے قدموں میں نوٹوں کا انبار لگا دوں گا۔ میں نے تمسکرا مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، جس کام کے لیے مجھے گورنمنٹ نے اس تھانے میں رکھا ہے نا، وہ مجھے اس کی سرکاری تنخواہ بھی دیتی ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے فرائض پوری طرح نبھاؤں گا۔ پھر بھی ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا چودھری صاحب، میں نے کہا اور ایس آئی کو دوبارہ اشارہ کیا جو چودھری کی آمد کے باعث کہیں رک گیا تھا۔ چودھری قادر زمان اور چودھری حیدر علی ایک سجے سجائے ٹانگے میں وہاں پہنچے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ایس آئی 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ سائیکلوں پر سوار ہو کر پٹواری حیات محمد کے گھر کی طرف چل دیا۔ پٹواری حیات محمد اور گاؤں کے دوسرے افراد گھوڑوں پر سوار تھے۔ میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر 6 سپاہیوں کی 3 ٹولیاں ایک ایس آئی کی نگرانی میں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کر دی تھی۔ دریا کے اس پار وہ طویل اور اس جنگل میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میری یہ کارروائی دیکھ کر چودھری قادر زمان اور حیدر علی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حیات محمد پٹواری کا گھر خاصے بڑے اراضی پر بنا ہوا تھا، لیکن رقبے کی مناسبت سے اس کمروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ سے کشادہ سین تھا جو گھر کے درمیان میں واقع تھا۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ گھر کے پچھلے حصے میں 3 ہال نما بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے گول ستونوں والا محرابی برآمدہ تھا۔ اس کے بعد میدان نما وسیع صحن تھا، جس میں مختلف پھل اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک بطور ڈرائنگ روم اور دوسرا بیڈ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ حیات محمد پٹواری کا کنبہ نہایت مختصر تھا، یعنی حیات محمد، اس کی بیوی کشور اور اکلوتی بیٹی غزالہ۔ یہ ساری معلومات مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ حیات محمد کی موعد میں ہم سب نے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیات محمد نے ہماری خاطر تواضع کے لیے 2 بندے دوڑائے، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پٹواری صاحب، آپ ان تکلفات کو فی الحال رہنے دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے میں آپ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ، وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں پردہ کروا کر آتا ہوں جناب۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ایس آئی ریاض اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیٹھک میں چھوڑ کر حیات محمد کے ساتھ اندر کی طرف چلا گیا۔ حیات محمد نے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے بائیں طرف والے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، غزالہ اس کمرے میں سوئی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ غزالہ ہی کا کمرہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات بھی وہ اسی کمرے میں سوئی تھی؟ حیات محمد نے اصابت میں جواب دیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک باہر برآمدے کی جانب میں بھی کھلتا تھا اور دوسرا درمیانے کمرے کی طرف، اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی برآمدے میں کھلتی تھی۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، کیا غزالہ اس کمرے میں اکیلی سوتی تھی؟ جی ہاں، عام طور پر تو وہ اکیلی ہی سوتی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے گھر میں خاصے مہمان آئے ہوئے ہیں تو آج کل کچھ لڑکیاں بالیاں بھی اس کمرے میں سو جایا کرتی تھیں۔ گزشتہ رات اس کے ساتھ کون کون تھا؟ اس نے ایک لمحے کو تامل کیا، پھر بولا، مجھے ٹھیک طرح سے یاد تو نہیں، لیکن آپ ٹھہرے، میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی گھر والی سے میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ میں نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ آپ میاں بیوی کس کمرے میں رہتے ہیں؟ یہ درمیان والے کمرے میں۔ اور دائیں جانب والے کمرے میں کون ہوتا ہے؟ حیات محمد نے بتایا، عام طور پر تو یہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اسی میں۔ میں نے پوچھا، جب ڈاکوؤں نے غزالہ کو اغوا کیا تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں کشور کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا، حیات محمد نے بتایا، اور ہم سو رہے تھے۔ رات 11 بجے تک مہمان، عورتیں اور گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک پر گیت گاتی رہتی تھیں، اس کے بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے سونے سے پہلے باہر کا دروازہ بند کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ حیات محمد بولا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا ملک صاحب، نہ صرف بند کیا تھا بلکہ اندر سے بھی کنڈی چڑھا دی تھی۔ تالا تو نہیں لگایا تھا؟ نہیں جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی کیا ضرورت تھی، کنڈی ہی کافی تھی، پہلے کبھی ایسا واقعہ جو پیش نہیں آیا۔ ہمارے گاؤں میں تو چوری چکاری کے واقعات بھی پیش نہیں آتے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ڈاکوؤں میں سے پہلے ہی کوئی ایک آدھ بندہ گیٹ کے اوپر سے پھلانگ کر اندر آیا ہوگا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے گیٹ کھول دیا۔ پتہ نہیں جی، ان نامرادوں نے کیا کیا ہوگا۔ اور روحان سے لہجے میں بولا، میری بیٹی کو لے گئے وہ، خدا کرے ان کو نمونیا ہو جائے اور وہ ہیضے سے مرے۔
اور میری غزالہ مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس کے واولے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ ڈاکو گھر کے اندر گھس آئے تھے؟ وہ بولا، مجھے میری بیوی نے ہلا کر جگایا تھا، اس نے غزالہ والے کمرے میں کچھ گڑبڑ کی آوازیں سنی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک ایک ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈالے باہر کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور باقی ڈاکو جو ہیں اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے لپک کر اس ڈاکو کو دبوچنا چاہا جو غزالہ کو اٹھائے ہوئے تھا، لیکن دوسرے ڈاکوؤں نے میرے سینے پر بندوق کی ناٹ رکھ کر مجھے ایسا کرنے سے روک دیا، اور اتنی دیر میں کشور نے دائیں جانب والے تیسرے کمرے میں موجود مہمان خواتین کو بھی جگا دیا تھا، لیکن مسلح ڈاکو کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور وہ میری غزالہ کو لے گئے۔ 3 ڈاکو کو تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ میں نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی باہر کچھ ڈاکو تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے 3-4 ساتھی باہر بھی موجود تھے، حیات محمد نے بتایا۔ میں نے 6-7 گھڑ سواروں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، رات کا پچھلا پہر تھا، لگ بھگ 4 بجے کا وقت ہوگا۔ میں حیات محمد کے سارے جواب اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کچا بیان ہے، پکا بیان تھانے چل کر دینا ہوگا، اور اگر آپ نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو الٹی مصیبت آپ کے سر بھی آ سکتی ہے۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ گڑگڑانے والے انداز میں بولا۔ میری بیٹی اغوا ہوئی اور آپ دھمکیاں بھی مجھے ہی دے رہے ہیں۔ یہ دھمکی نہیں ہے حیات محمد، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیان کی روشنی میں کارروائی کروں گا، اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ پھر میرے ایما پر اس نے مجھے میرا وہ کمرہ دکھایا جہاں غزالہ کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ یہ کمرہ دراصل درمیانی کمرے کے پچھواڑے میں بنایا ہوا ایک خفیہ کمرہ تھا، جس کا راستہ محمد حیات کے کمرے سے تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ حیات محمد والے بڑے کمرے کو تقسیم کر کے 2 کمرے بنا لیے گئے تھے۔ باہر سے ہی وہ ایک کمرہ نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، حیات محمد، ڈاکوؤں نے آپ کے گھر کی کسی چیز کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا، وہ صرف آپ کی بیٹی کو ہی اٹھا کر لے کر گئے، اور وہ بھی اس کے کمرے سے۔ جانتے ہیں اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حیات محمد، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ صرف غزالہ کے لیے ہی آئے تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی ہے۔ اغوا کی یہ واردات کسی گھر کے قیدی کے توسط سے کی گئی ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت، مگر آپ کا کوئی ایسا دشمن تو ہے ہی نہیں، کیوں؟ میں نے آخری جملہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میری طرف دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ اس بات نے مجھے شک میں اضافہ کیا۔ اس وقت ہم درمیانی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، حیات محمد، اب میں آپ کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کشور کو بھیجتا ہوں، آپ اسے یہاں بلائیں۔ میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی واپس آتا ہوں۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آیا اور ایس آئی کو باہر بلا کر اشارے سے سمجھایا کہ وہ واردات کا نقشہ تیار کرے۔ میں نے اسے تمام اہم باتیں ذہن نشین کروا دی تھی۔ میں واپس اندرونی کمرے میں پہنچا تو حیات محمد نے بتایا، ملک صاحب، کشور کی حالت ٹھیک نہیں، تھوڑی دیر بعد اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں شام کو دوبارہ آؤں گا، اس وقت تک اگر کشور کی حالت سنبھل گئی تو میں اس کا بیان لے لوں گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود ان تمام مہمانوں کا سرسری سا بیان لیا جو گزشتہ رات یہاں موجود تھے۔ ان کے بیان سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی، وہ بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا حیات محمد مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ البتہ یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ غزالہ کمرے میں اکیلے نہیں سوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی تاجی بھی سوئی تھی۔ یہ ایک اہم بات تھی۔ تاجی سے ایسی کوئی بات یا اشارہ مل سکتا تھا جو غزالہ کی تلاش میں معاون ثابت ہو۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، یہ تاجی کون ہے؟ تاجی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ اچھا، وہ ملک صاحب، تاجی غزالہ کی سہیلی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ ٹھہریے، میں اسے ڈھونڈتا ہوں، حیات محمد نے جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آنے کے بعد اس نے بتایا، تاجی اس وقت گھر میں نہیں ہے، اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب، تاجی سے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات تاجی بھی غزالہ کے کمرے میں سوئی تھی۔ اچھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا، یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، کیا وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا، ہاں جی، ادھر دوسری گلی میں رہتی ہے، حیات محمد نے بتایا۔ آپ کہیں تو میں بھی بلوا لیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا۔
اس کا بیان بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آ گیا جہاں چودھری قادر زمان اور اس کا بیٹا حیدر علی بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی قادر زمان نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا؟ فی الحال تو کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا، میں نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کب تک کوشش کرتے رہیں گے جناب؟ حیدر علی نے میری بات کاٹتے ہوئے بولا۔ غزالہ پر جانے کیا بیت رہی ہوگی اس وقت۔ مجھے حیدر علی کی مداخلت بہت بری لگی، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چودھری قادر زمان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب آپ تو ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں، جب تک اس واردات کا کوئی محرک واضح نہیں ہوگا، تو یوں کہنے کہ جب تک ہم غزالہ کے اغوا کا محرک کا تعین نہیں کر لیتے، اس وقت تک نامعلوم ڈاکوؤں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، بڑے چودھری نے مدبرانہ انداز میں کہا، لیکن محرک کا تعین بھی تو آپ ہی کریں گے نا؟ وجہ فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا، ہم کسی بھی جرم کے محرک کا تعین حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کرتے ہیں جناب، جبکہ پٹواری صاحب نے ہمیں جو معلومات اب تک فراہم کی ہیں ان کی روشنی میں اغوا کا کوئی محرک بنتا ہی نہیں، لیکن شاہد اس کے برعکس نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ بڑا چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، غزالہ کے اغوا اور طریقہ اغوا سے یہ بات واضح ہے کہ اغوا کنندگان کو صرف اور صرف غزالہ کی ضرورت تھی، ورنہ اس گھر میں خاصا پیشے قیمت سامان موجود تھا اور زیورات بھی تھے، لیکن ڈاکوؤں نے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور غزالہ کو اٹھا کر چلتے بنے، اور یہ کام صرف 2 افراد ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر باری باری چودھری قادر زمان اور چودھری حیدر علی اور پٹواری محمد حیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوٹا چودھری تیش کے عالم میں بول اٹھا، کون سے 2 افراد؟ آپ مجھے بتائیں، میں بھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم آرام سے بیٹھو حیدر علی، قادر زمان نے بیٹے کی پیٹھ سلاتے ہوئے کہا، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو۔ میں نے چودھری حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں آپ کو پہنچنے والے صدمے سے بخوبی آگاہ ہوں اور آپ کی مدد کرنے کا دل سے خواہ بھی ہوں۔ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ چودھری زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ 2 افراد کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے کہا، ہاں، میرے اندازے کے مطابق یا تو یہ کسی ایسے شخص کی حرکت ہے جو غزالہ اور حیدر علی کی شادی سے خوش نہیں تھا، اس نے غزالہ کو اغوا کر لیا یا اغوا کروا لیا۔ چودھری قادر زمان نے کہا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں جناب۔ پھر پوچھا، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو اس شادی سے ناخوش ہو؟ میں نے کہا، کوئی بھی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ حیدر علی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب اگر تم نے اس چال میں آنے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں بیٹھک سے اٹھوا دوں گا۔ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے حیدر علی۔ قادر زمان نے بازو سے پکڑ کر حیدر کو بٹھاتے ہوئے سرزش کی، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو، تمہارا بیچ میں بولنا مناسب نہیں۔ پھر حیات محمد پٹواری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں حیات محمد، ایسی کوئی بات تھی؟ حیات محمد احتجاجی لہجے میں بولا، بالکل نہیں جناب، ملک صاحب کی قیاس ساریاں میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی، سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ابھی تو بس تفتیش کا آغاز ہوا ہے، کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ حیات محمد نے دریدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے کہا، میں غزالہ کے غم میں مارا جا رہا ہوں اور آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، میں نے گھمبل لہجے میں کہا۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، ایک شخص کی تو آپ نے امکان شاید دہی کر دیے، پر دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ممکنہ 2 افراد کا تو ذکر ہی کیا تھا۔ جی ہاں، میں نے ممکنہ افراد کا ذکر کیا تھا، میں نے گلا کھنگار کر صاف کیا۔ دوسرا شخص آپ دونوں کا مشترک دشمن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا اور پٹواری صاحب کا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوگا، آپ دونوں کو نقصان پہنچا کر آپ سے کوئی دیرینہ انتقام لینا چاہتا ہوگا۔ یہ آپ کا خیال بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ چودھری قادر زمان نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، جب مدعی پورا تعاون نہ کرے اور حقائق چھپانے کی کوشش کرے تو میں لاعلم مخصوص کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ پٹواری حیات محمد آپ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ چودھری قادر زمان نے کہا اور حیات محمد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری صاحب اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جتنا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ چودھری زمان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ حیات محمد پٹواری نے کہا، ملک صاحب، مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں دوسرے فرد کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔
قادر زمان کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ہمارا ایسا مشترکہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ چودھری حیدر علی نے کہا۔ ابا جی، وہ شخص ملک افضل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ملک افضل حسین، چودھری زمان نے سر کو صحابتی جشن دیتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ ملک افضل حسین کون ہے؟ پٹواری حیات محمد نے جواب دیا، چودھری صاحب کے ساتھ والے پنڈ کا چودھری ہے جناب۔ ملک افضل اور چودھری صاحب کی زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ چودھری صاحب، میں نے قادر زمان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، افضل حسین کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا، کوئی خاص دشمنی نہیں ہے۔ کئی سالوں سے ہمارے درمیان زمین کا جھگڑا چل رہا تھا، بات عدالت تک بھی گئی تھی، لیکن میں نے وہ کیس جیت لیا تھا۔ اس سلسلے میں پٹواری محمد حیات نے بھرپور تعاون کیا تھا، لیکن یہ بات ایسی نہیں تھی کہ ملک افضل اس انتہا کو پہنچ جائے۔ میں سمجھ گیا کہ پٹواری محمد حیات نے مقدمہ جیتنے میں چودھری زمان کی کس نوعیت کی مدد کی ہوگی۔ میں پٹواریوں کے جوڑ طور سے بخوبی واقف تھا اور ان کی کاغذی قوت کا بھی مجھے پورا اندازہ تھا۔ میں نے کہا، میں اس سلسلے میں ملک افضل حسین سے ضرور ملوں گا۔ پھر میں نے پٹواری حیات محمد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب، کیا ملک افضل کا بھی آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، توبہ کریں جناب، میں ایسے نحوست زدہ لوگوں سے بالکل ملنا پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت بھی کر دی۔ اس نے 4 بیویاں کر رکھی ہیں، لیکن اولاد ایک سے بھی نہیں ہوئی۔ خدا کی مار پڑی اس شخص پر۔ میں نے کہا، اولاد دینا یا نہ دینا اوپر والے کے ہاتھ میں، انسان اس معاملے میں بے بس ہے پٹواری صاحب۔ اور ایک بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور وہ یہ کہ آپ کی بیٹی کو اغوا کرنے والے اس بات سے واقف تھے کہ غزالہ کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ سیدھے وہیں پہنچے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھریلو معاملات اور حالات سے اتنے ہی آگاہ تھے جتنا کہ آپ؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی انسنا میں ASI ریاض جو بیٹھک میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش دیکھا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں ملک صاحب، اس نے مخاطب کرتے ہوئے سگریٹ کا ایک پیکٹ میری جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ میں نے وہ پیکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ادھر غزالہ کے کمرے سے، ASI نے جواب دیا، ایک چارپائی کے نیچے پڑا تھا۔ سگریٹ کا وہ پیکٹ قریب قریب بھرا ہوا تھا، 2 یا 3 سگریٹ اس میں سے استعمال کی گئی تھی۔ غزالہ کے کمرے سے سگریٹ کا پیکٹ ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے حیات محمد کے ساتھ جا کر تصدیق کی کہ مذکرہ چارپائی غزالہ کی تھی یا تاجی کی۔ معلوم ہوا کہ جس چارپائی کے نیچے سے وہ پیکٹ ملا تھا وہ غزالہ کی تھی۔ ظاہر ہے تاجی یا غزالہ میں سے تو کوئی سگریٹ نہیں پیتی ہوگی۔ اب ایک ہی امکان باقی تھا کہ وہ سگریٹ کا پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکو کا تھا، جو غزالہ کو کندھے پر لاتے ہوئے اس کی جیب سے نکل کر کمرے کے فرش پر گر گیا ہوگا، جو بعد ازاں کسی کے پاؤں کی ٹھوکر سے چارپائی کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ غزالہ کے اغوا کے بعد گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا ہوگا۔ میں نے پٹواری حیات محمد سے پوچھا، آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں جناب، میں تو حقے کا عادی ہوں، اس نے جواب دیا۔ مجھے سگریٹ پینا پسند نہیں، اس میں وہ حقے والا مزہ کہاں؟ میں نے کہا، کل رات یہاں ٹھہرنے والے مہمانوں میں کتنے مرد تھے؟ انہیں فل فور یہاں بلائیں۔ حیات محمد گیا اور اپنے مہمان مردوں کو لے کر آ گیا۔ وہ دونوں عمر رسیدہ افراد تھے اور حیات محمد کے خاصے قریبی رشتے دار تھے۔ ان میں سے ایک کا نام خوشی محمد اور دوسرے کا نام دلدار حسین تھا۔ میں نے دلدار حسین سے پوچھا، چاچا سگریٹ کون سی پیتے ہو؟ بگلا مار کر اس نے جواب دیا اور جیب سے بگلا مار کر کا سگریٹ پیکٹ نکال کر دکھایا۔ میں نے خوشی محمد سے بھی وہی سوال کیا اور بولا، تھانے دار صاحب، میں عام طور پر تو حقہ ہی پیتا ہوں، بس کبھی کبھار ہی سگریٹ منہ میں لے لیتا ہوں، اور جو بھی مل جائے۔ کبھی ہتھوڑا مار کا نہیں پی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار پتر، وہ رسانیت سے بولا۔ میں نے بتایا ہے نا، جو بھی مل جائے، یعنی جو بھی کوئی پلا دے، میں خود خرید کر سگریٹ نہیں پیتا۔ پھر ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد اس نے پوچھا، غزالہ بیٹی کا کچھ پتہ چلا تھانے دار صاحب؟ میں غزالہ کا ہی سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے خوشی محمد اور دلدار حسین کو جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خوشی محمد رشتے میں غزالہ کا دور دار کا ماموں لگتا تھا۔ میں نے ہتھوڑا مارکا کا سگریٹ کا وہ پیکٹ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ چودھری قادر زمان نے پوچھا، ملک صاحب، سگریٹ کا یہ پیکٹ بھلا آپ کی کتنی مدد کرے گا؟ میں نے کہا، کچھ نہ ہونے سے تھوڑا ہونا بھی بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات معمولی نوعیت کے سراغ بھی بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔
میں نے کہا ممکن ہے میں سگریٹ کے پیکٹ سے غزالہ تک پہنچ جاؤں، خدا آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، پٹواری حیات محمد نے کہا۔ چودھری قادر زمان اٹھتے ہوئے بولا، ہم تو اب چلیں گے، ادھر حویلی میں اس خبر نے تہلکہ مچا رکھا ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے، مجھے حیدر علی کی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی جا کر سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا آپ کا بیان بھی بہت ضروری ہے چودھری صاحب۔ ہاں وہ ثابت میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں، آپ بیان شیان کا سلسلہ کل پر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ تھانے دار آنے کی زحمت گوارا کریں گے یا میں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ملک صاحب آپ ہماری حویلی کو رونق بخش دیں تو بہت خوشی ہوگی، ویسے بھی آپ نے افضل حسین کی طرف تو جانا ہی ہے، میری حویلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، چلے میں آپ کی حویلی ہی میں آ جاؤں گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بولا، ملک صاحب ادھر تھانے میں ذرا گرمی سردی ہو گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، جوان ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے بڑا جوش مارتا ہے، اور پھر یہ حیدر علی کی ہونے والی بیوی کا معاملہ ہے، میں اپنے بیٹے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر حیدر علی کی بات طرف دیکھتے ہوئے کہا، جوان اس وقت تمہیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا، میں تمہاری نازک پوزیشن اچھے سے سمجھتا ہوں، لیکن یہ معاملہ سوچ بچار اور سمجھ بوجھ سے ہی سلجھے گا، جذباتی اچھل کود اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، خجالت آمیز لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ چودھری قادر زمان نے کہا، غزالہ کی تلاش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے ملک صاحب، آپ کو جس قسم کی بھی مدد درکار ہو میں حاضر ہوں۔ پھر وہ پٹواری محمد حیات کو تسلی دلاسا دے کر اپنے ٹانگے میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے، ان کی حویلی میں بھی عزت قیامت برپا تھی، وہ حویلی جس کے در و دیوار میں اس خاندان کی پہلی دلہن آنے والی تھی مگر اب نہیں آ سکتی تھی، کم از کم آج کی تاریخ میں ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے حیات محمد پٹواری سے کہا، آپ اندر جا کر دیکھیں، اگر آپ کی بیوی کی حالت ذرا سنبھل گئی ہو تو میں اس کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا، تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا کہ کشور ابھی بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ نے تاجی نامی غزالہ کی سہیلی کا گھر کس طرح بتایا تھا؟ ادھر دوسری گلی میں۔ وہ مجھے پتہ سمجھانے لگا، میں اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ حیات محمد نے کہا، ملک صاحب آپ نے یہ کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے؟ کون سا شوشہ بھائی؟ وہی غزالہ کے کسی عاشق والا۔ حیات محمد نے کہا، اب چودھری صاحب نہ جانے دل میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں نے کوئی ایسا شوشہ نہیں چھوڑا، بلکہ ایک امکان کی جانب اشارہ کیا تھا، کیونکہ بظاہر اغوا کی وجہ نظر نہیں آتی، پر چودھری صاحب کے دل میں تو میل آ گیا نا۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، اب اگر غزالہ مل بھی گئی تو پتہ نہیں چودھری صاحب اسے اپنی بہو بنانے پر تیار ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو پٹواری صاحب، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، چودھری صاحب خاصے سمجھدار آدمی ہیں، زندگی کی اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہاں البتہ، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، البتہ کیا؟ البتہ، میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اگر آپ نے واقعی چودھری صاحب کو کسی بات سے بے خبر رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مطلب بہت واضح ہے حیات محمد، اگر واقعی کوئی شخص غزالہ کا طلبگار تھا تو غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ ہونے کے امکان بہت زیادہ روشن ہے، اور یقینی طور پر آپ نے یہ بات چودھری قادر زمان کو نہیں بتائی ہوگی، جیسا کہ مجھ سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اگر آپ نے چودھری صاحب سے کوئی اہم بات چھپائی ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں گے، لیکن قانون کی نظر سے اگر آپ نے کوئی بات پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تو آپ الٹا مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس طرح میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کرا سکوں گا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری عزت و مرمت دھری کی دھری رہ جائے، میں ذرا لحاظ نہیں کروں گا بلکہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مدعی قانون سے عدم تعاون بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے، کیا سمجھیے آپ؟ وہ سرسما نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر لکنت آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کیا؟ سچ اور جھوٹ کا تو پتہ بہت جلد چل جائے گا حیات محمد، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ اپنی بیوی کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں، میں رات کو پھر آؤں گا، اس کا بیان بہت ضروری ہے۔ پھر ہم حیات محمد پٹواری کے گھر سے نکل آئے۔ میں نے دونوں سپاہیوں کو واپس تھانے بھیج دیا اور ASI ریاض باجوہ کے ساتھ تاجی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ASI کی دستک کے جواب میں دروازہ ایک عمر رسیدہ عورت نے کھولا۔
اس کی عمر 70 سے تجاوز کر چکی تھی، کمر میں خم آ چکا تھا اور وہ نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ ہماری وردیوں پر نظر پڑتے ہی وہ تھوڑا گھبرا گئی، پھر خوفزدہ انداز آواز میں پوچھا کہ گلے پتر؟ میں نے کہا ماسی تاجی کا گھر یہی ہے۔ آہو جی، اس نے صابت میں جواب دیا، پر آپ کو تاجی سے کیا کام پڑ گیا؟ کام بھی بتا دیں گے اماں، سائی نے کہا، ذرا اس کو بلاؤ۔ تاجی تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، بوڑھی عورت نے کہا۔ کہاں گئی وہ؟ میں نے کہا وہ اپنے ننیال گئی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا، پھر پوچھا آپ نے بتایا نہیں کہ اس سے آپ کو کام کیا ہے؟ میں نے کہا کام بہت ضروری ہے ماسی، تمہیں تو پتہ ہوگا ہی کہ پٹواری حیات محمد کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے۔ ہاں جی، وہ بڑی سونی کڑی ہے، اوپر سے فیشنی بھی ہے۔ کڑی پڑھ لکھ جائے اور رب نے اسے رنگ و روپ بھی دے رکھا ہو تو ہر کوئی عاشق ہونے کو تیار رہتا ہے۔ ڈاکو تو پھر ڈاکو ہوتے ہیں جی۔ وہ بے دہانی میں خاصی معلومات افزا باتیں بتا گئی تھی۔ میں نے پوچھا ماسی کہ کوئی عشق وغیرہ کا چکر بھی تھا؟ وہ اچانک متحد ہو گئی۔ مینو کیا پتا جی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ماسی میں غزالہ کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، اگر تمہیں ذرا سی بھی بات معلوم ہے تو مجھے بتا دو۔ اگر بعد میں پتہ چلا نا کہ تم نے دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ اے لو جی، کر لو گل، وہ ہاتھ نچاتے ہو بولی۔ اب اس بڈھے باڑے مجھے تھانے میں بند کرو گے؟ کوئی شرم و حیا بھی ہے تمہیں؟ میں نے کہا اگر تم نے قانون کی راہ میں روک بننے کی کوشش کی تو مجھے بحالت مجبوری یہ سب کرنا پڑے گا۔ میں نے کیا راہ روکی ہے تمہارے قانون کی؟ تم نے بھی بتایا کہ غزالہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی اس پر عاشق ہونے کو تیار رہتا تھا، اور اب کہہ رہی ہو کہ تمہیں کسی عاشق معشوقی کا نہیں پتا؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہو بولی، وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا جی۔ دراصل وہ چودھری حیدر، وہ کچھ بتاتے بتاتے پھر رک گئی۔ میں نے کہا ہاں کہو، چودھری حیدر کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں جی، وہ جلدی سے بولی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ چودھری حیدر علی غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا۔ کسی شادی کی تقریب میں اس نے غزالہ کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ بن ٹھن کر تو بالکل ہی پری لگتی تھی جی غزالہ۔ اگر حیدر علی زور نہ مارا ہوتا تو یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی چودھری قادر زباں اور کہاں پٹواری حیات محمد۔ زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے پوچھا تاجی کا ننیال کس طرف ہے؟ دوسرے پنڈ میں ہے جی، اس نے بتایا۔ اس کا ماما آیا ہوا تھا، وہ صبح ہی اسے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تاجی ڈاکو والے واقعے سے خاصی سہم گئی تھی۔ میں نے بھی سوچا ہوا پانی بدلے گا تو اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ تاجی کی دادی تھی، تاجی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ تاجی کو اس کی دادی نے بچپن سے پالا پوسا تھا، اس لیے وہ اس سے زیادہ تر قریب رہتی تھی، کبھی کبھار اپنے ننیال بھی چلی جاتی تھی۔ میں نے ماسی سے تاجی کے ننیال کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سمجھانے کے بعد پوچھا آپ تاجی سے کس قسم کی پوچھ پرچھ کرنا چاہتے ہو جی؟ میں نے بتایا ماسی جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تمہاری پوتی تاجی غزالہ کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ رات کو غزالہ کے پاس ہی سوئی تھی۔ ممکن ہے وہ ڈاکو کے حلیے کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا تھا کہ غزالہ کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن اس کی سمجھ میں میری بات ہی نہیں آئی۔ اب میرے ہاتھوں میں اتنی جان بھی نہیں رہی کہ اسے مار کوٹ کر باز رکھوں۔ کئی دن سے پٹواری کے گھر میں گھسی ہوئی تھی، جب سے غزالہ مائیوں بیٹھی ہے۔ میں نے بس صبح شام تاجی کی شکل ہی دیکھی ہے، اور وہ جانے کتنی لمبی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں نے سنا ہے تاجی غزالہ کی بڑی گہری سہیلی تھی، ایسے مواقع پر سہیلیاں ہی سارا کام کرتی ہیں۔ یہ بات بزرگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم نے تو یہ سب کبھی نہیں کیا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ ساری باغ دوڑ میں بھوک خاصی چمک اٹھی تھی۔ حیات محمد پٹواری نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ شاید ایک بات کا ذکر میں کرنا آپ لوگوں سے بھول گیا۔ حیات محمد کے گھر پہنچتے ہی میں نے کھوجی بابا کو بلوا لیا تھا اور اسے ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے کا کام سونپ دیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے میں نے تھانے سے ایسائی خادم حسین اور 3 کانسٹیبلوں کو بھی منگوا لیا تھا۔ میں نے جو پولیس پارٹیاں ڈاکوؤں کے پیچھے بھیجی تھی وہ یک کے بعد دیگر مغرب سے پہلے واپس آ گئیں، لیکن سب کے چہرے پر ناکامی لکھی ہوئی تھی۔ غزالہ کا کچھ پتہ چلا تھا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ۔ انہوں نے جنگل کے اندر ہی بہت دور تک 15 میل فیصد کا علاقہ چھان مارا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں کو زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا۔
کچھ دیر بعد فوجی چراغ دین بھی واپس آ گیا۔ اس نے اپنی ماہرانہ رپورٹ پیش کی۔ گاؤں کی طرف سے گھوڑوں کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی جنگل میں خاصی دور تک گیا تھا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق کچھ گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک جا کر ختم ہو گئے تھے۔ بابا جھنڈے شاہ کا آستانہ دریا کے اس پار کوئی 4-5 میل دور جنگل کے اندر واقع تھا۔ اس کے علاوہ چراغ دین نے کچھ گھوڑوں کو مزید آگے جنگل کی طرف جاتے ہوئے بھی کھوجا تھا۔ یہ معلومات کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے اعلی صبح گاؤں کے کچھ نوجوانوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گئے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے بھی گئے ہوں اور کچھ مزید آگے جنگل میں گھس گئے ہوں۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ جھنڈے شاہ کے آستانے آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ البتہ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر جا کر تفتیش ضرور کروں گا، اور اس فیصلے کے پیچھے فوجی چراغ دین کی ایک بات تھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں مجھے بتایا تھا کہ کم و بیش 6 گھوڑوں کے قدموں کے نشانات کے بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے تھے۔ آستانہ سے آگے جانے والے نشانات ان سے خاصے مختلف تھے، یعنی وہ دوسرے گھوڑے تھے۔ میں نے اس نقطے کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اب تک کی کارروائی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہنوز ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تھا، مگر مجھے پوری امید تھی کہ کشور اور تاجی سے ملاقات سود مند ثابت ہوگی۔ اس رات میں حسب پروگرام کشور کا بیان لینے نہ جا سکا۔ تھانے میں کچھ ضروری نوعیت کے کام نکل آئے تھے۔ مجھے اپنا ارادہ دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ دوسرے روز میں نے حوالدار بہادر علی کو اپنے ساتھ لیا اور چودھری قادر دماغ کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چودھری کی حویلی پٹواری حیات محمد کی بانسبت تھانے سے زیادہ قریب تھی۔ میں نے سوچا پہلے چودھری کا بیان لے لوں۔ چودھری قادر دمان عام چودھریوں کی بانسبت خاصا معقول ثابت ہوا تھا اور اس نے بھرپور تعاون کیا تھا۔ اس روز چودھری حیدر علی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قادر دمان نے بتایا کہ وہ اپنے 3 غزالہ کی تلاش میں اور پورا دن حویلی سے باہر ہی رہتا ہے۔ چودھری قادر دمان اپنی بیوی رقیہ بیگم اور 4 اولادوں کے درمیان درجن بھر ملازمین کے ساتھ اس حویلی میں رہتا تھا۔ حیدر علی سب سے بڑا تھا اور اسے چھوٹے بیٹے حیدر منصور علی کی عمر لگ بھگ 22 سال کی تھی۔ پھر 2 بیٹیاں تھیں، الماس اور نائلہ، جن کی عمریں بلا ترتیب 18 اور 15 سال کی تھیں۔ وہ تمام افراد کل والے واقعے سے خاصے غمگین اور افسردہ تھے۔ چودھری قادر دمان کے طویل بیان میں بس ایک ہی بات کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ اس نے خدشہ یہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے ملک افضل حسین نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ گندا قدم اٹھایا ہو۔ میں نے ملک افضل کی حویلی کا پتہ پوچھا اور حوالدار بہادر علی کے ساتھ چودھری قادر دمان کی حویلی سے نکل آیا۔ ملک افضل حسین اپنی حویلی میں موجود تھا، اس لیے بآسانی ملاقات ہو گئی۔ وہ 50-55 سال کا ایک صحت مند شخص تھا اور قد کاٹ کی وجہ سے بڑا روب داب والا نظر آتا تھا۔ اس کا جسم انتہائی مضبوط اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے ہاتھ ملانے کے بعد اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر جناب، وہ خاصی خوش دلی سے میرا ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ آپ کو بھلا کون نہیں جانتا؟ میری بدقسمتی کہ یہ ہماری پہلی ملاقات۔ اس نے ہمیں سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ اوئے چھورے، اوئے فیکے، سب کدھر مر گئے ہو؟ تھوڑی ہی دیر میں 2 ملازم صورت افراد وہاں حاضر ہو گئے۔ ایک سر جھکا کر بولا، حکم ملک صاحب۔ اوئے حکم کے گوڑے دیکھتے نہیں ہو کیا؟ تھانے دار صاحب پہلی بار ہمارے غریب تھانے پر تشریف لائیں۔ جاؤ کوئی لسی پانی کا انتظام کرو، اور فیکے تم چھوٹی ملکانی جی سے کہو روٹی کا بندوبست کریں۔ ملک صاحب دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھائیں گے، کوئی 2-4 دیسی ککڑ بھون لے۔ ملک صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فوری طور پر مداخلت کی۔ ہم ایک ضروری کام سے آئے، ڈیوٹی پر ہیں، ہمیں بہت جلد واپس جانا ہے۔ ضروری کام بھی ہوتے رہیں گے جناب، وہ بے تکلفی سے بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی بار میری حویلی آئیں اور کھائے پیے بغیر چلے جائیں؟ میں نے کہا آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس وقت واقعی بہت جلدی میں ہوں، پھر کبھی فرصت میں آؤں گا تو آپ کی دعوت ضرور کھاؤں گا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ایسی کیا خاص بات ہے ملک صاحب جس کی وجہ سے آپ کو میرے غریب خانے تک آنا پڑا؟ میں نے اس کے ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات تنہائی میں کرنے کی ہے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور اپنے ملازموں سے کہا، اوئے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ ملک صاحب کے لیے ملائی والا دودھ لے کر آؤ۔
دونوں ملازم پلک جھپکتے میں رفو چکر ہو گئے۔ میں نے فوری طور پر ملک افضل حسین کو کل والے واقعے کے بارے میں بتایا، پھر اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیرت ہے ملک صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد آپ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ میں نے یہ بات دانستہ اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد کے بارے میں کیسے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے جواب میں پنجابی شعر کا ایک مصرع پڑھ ڈالا، دشمن مریے تے خوش نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ پھر گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایک بات ایسی ضرور تھی کہ اس پر یقین کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری زمان سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے اور آپ اس سے وہ مقدمہ بھی ہار گئے تھے۔ وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا، اس کا مطلب ان شیطانوں نے یہ نکالا کہ میں نے انتقام کے طور پر پٹواری کی بیٹی کو اغوا کروا لیا۔ آپ کن شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، وہ دونوں کسی شیطان سے کم نہیں، اور اس شادی کے بعد تو ان کی شیطانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا جو کہ ہو نہیں سکا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں اگر آپ پر شک کیا جائے تو کچھ بے سبب بھی نہیں ہوگا۔ ملک افضل حسین کچھ لمحوں تک تو میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹواری حیات محمد اور چودھری قادر زمان میرے بدترین دشمن ہیں اور ان کو نقصان پہنچا کر مجھے دلی مسرت ہوگی، لیکن میں دوستی اور دشمنی مردانہ وائر کرنے کا قائل ہوں۔ چھپ کر وار کرنا زنانیوں کا کام ہے، کسی کے بہو بیٹی کو اغوا کرانا انتہائی ذلیل ترین حرکت ہوتی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چودھری قادر زمان نے آپ پر شک ظاہر کیا ہے، میں نے متعال لہجے میں کہا، اور میں اسی سلسلے میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، چودھری قادر زمان سے مجھے کسی ایسی ہی اوچھی حرکت کی امید تھی۔ وہ خود زنانیوں کی طرح سازش کرنے میں ماہر ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہمیں تو قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے فرض سے مجبور ہیں۔ آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں جناب۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ سرچ وارنٹ کے بغیر بھی کسی بھی وقت میری حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کبھی اور کسی وقت کیوں؟ میں نے کہا، ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ بڑے شوق سے جناب۔ وہ بے خوفی سے بولا، میں نے یہ بات دانستہ کہی تھی تاکہ ملک افضل کی نیت کا کچھ اندازہ لگا سکوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ملک افضل نے غزالہ کو اغوا کروایا بھی ہوتا تو وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے ملک افضل کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، تاہم میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھا، ملک صاحب اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات سے آپ کی دشمنی کیا ہے؟ دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے ملک صاحب، میں دشمنی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، چھوٹی موٹی چغلی تو چلتی ہی رہتی تھی، لیکن پٹواری حیات محمد کے تعاون سے چودھری قادر زمان نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میں بھی کسی مناسب موقع پر حصہ برابر کر دوں گا، مگر چوری چھپے نہیں بلکہ باقاعدہ للکار کر۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب پٹواری اور چودھری کی ملی بھگت کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ ہماری زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، ملک افضل نے بتایا، اس حصے کی ملکیت کا جھگڑا تھا، بس 40-50 ایکڑ کا معاملہ تھا، وہ زمین میری تھی لیکن چودھری اس پر ملکیت جتاتا تھا، پھر پٹواری کے تفسد سے اس نے ایسا چکر چلایا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور زمین کا وہ ٹکڑا چودھری قادر زمان کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، گاؤں دیہات میں اس قسم کے واقعات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے اور اس سلسلے میں پٹواری گو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس دوران میں ملک افضل اس کا ملازم ایک ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 بڑے سائز کے گلاس لے کر آ گیا۔ دودھ کی سطح کی موٹی ملائی تیر رہی تھی۔ ہم دونوں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ مزید گفتگو کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ ملک افضل کے ہاں اولاد نہیں تھی،
حالانکہ اس نے اس نعمت کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں 4 شادیاں بھی کی تھی، لیکن خدا کی مصلحت کوئی نہیں جان سکتا۔ ملک افضل کی 4 بیویاں حیات تھیں اور ایک ہی حویلی میں گہری سہیلیوں کی مانند رہتی تھیں۔ بڑی بیگم سغرا کی عمر لگ بھگ 40 سال اور اس سے چھوٹی بیگم ناہید کی عمر کم و بیش 35 سال کے بعد والی نوری بیگم کی عمر 27 سال اور سب سے چھوٹی بیگم شکیلہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ چوتھی شادی ملک افضل نے سال بھر پہلے ہی کی تھی۔ مجھے یہ جان کر تعجب ہوا کہ ان 4 سکنوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش قسمت ترین شوہر تھا۔ اولاد کی کمی قدرت نے ایسی فرما بردار اور حسن سلوک شاہکار بیویوں کی صورت میں پوری کر دی تھی۔ میں نے افضل ملک کا بیان نوٹ کرنے کے بعد کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو تھانے بھی آنا پڑے گا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ ملک افضل نے کہا، آپ جب بھی مجھے بلائیں گے میں ضرور آ جاؤں گا۔ 2-4 باتوں کے بعد ہم ملک افضل حسین کی حویلی سے نکل آئے۔ اب ہمارا رخ پٹواری حیات محمد کے گھر کی جانب تھا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ وقت میں حوالدار بہادر علی نے کہا، ملک صاحب مجھے تو یہ کوئی دوسرا چکر ہی لگتا ہے۔ کیسا چکر بہادر علی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، غزالہ کا اغوا کسی دشمنی کا نتیجہ نہیں لگتا ملک صاحب۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہادر علی کی ذہانت کا میں ہمیشہ سے معترف رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی لے گا۔ میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو بہادر علی؟ مجھے یہ دشمنی کے بجائے محبت کا کرشمہ نظر آتا ہے، ذرا کھل کر بتاؤ۔ میرے خیال میں غزالہ کے کسی چاہنے والے نے اسے اغوا کیا ہے۔ اس زاویے سے تو میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی تک غزالہ کے کسی عاشق کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا تھا، حتیٰ کہ پٹواری حیات محمد سرے سے انکاری تھا۔ میں نے بہادر علی سے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایسے کسی عاشق کا سراغ نہیں مل رہا۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے کہا تم اس سلسلے میں کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں بھیس بدل کر سادہ لباس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کو کریدنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی باتیں جو ہیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دے دی، تم تھانے جا کر اپنی مہم کا آغاز کرو۔ میں ذرا پٹواری محمد حیات کی بیوی کا بیان لینے جا رہا ہوں، تو آپ اکیلے ہی جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب آپ کا حکم ہو تو تھانے میں سے کسی کو بھیج دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں یہ کام بڑی آسانی سے کر لوں گا۔ پھر ہم اپنی راہ ہو لیے۔ بہادر علی نے تھانے کا رخ کیا اور میں نے اپنا گھوڑا حیات محمد پٹواری کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ کشور اس وقت مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ بیان کے دوران حیات محمد نے بھی کمرے میں موجود رہنا چاہا تھا، لیکن میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے اس واقعے پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے بول سن کر کشور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ روندی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میری غزالہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں اسی کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھلا آپ سے کیا تعاون کر سکتی ہوں؟ کشور 45 کے پٹھے میں تھی، مگر کسی بھی طور 27-28 سال زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جوان بیٹی کی ماں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ غزالہ کے سامنے وہ اس کی بڑی بہن لگتی ہوگی۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا، تم مجھ سے اس طرح تعاون کر سکتی ہو کہ جو میں پوچھوں گا اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ حیدر علی کسی شادی کی تقریب میں غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ شادی ہونے والی ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ حیدر علی غزالہ کو دیکھتے ہی اس پر رجھ گیا تھا۔ حالانکہ بڑے چودھری صاحب نے اس شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن حیدر علی کی ضد کے آگے انہیں مجبور ہونا ہی پڑا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا غزالہ کو بھی یہ رشتہ پسند تھا؟ غزالہ کی پسند و ناپسند کا کیا سوال جی؟ کشور نے کہا، وہ ہماری مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی؟ جو ہماری پسند وہی اس کی پسند۔ میں نے کہا، غزالہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو مرضی ظاہر کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ حق و شک کون دیتا ہے جی؟ وہ بولی، والدین کی مرضی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی تمہارا مطلب ہے اگر فیصلہ غزالہ پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی؟ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔
پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جبرس ہو کر بولی۔ غزالہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے اس کی رضامندی سے ہی حامی بھری تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، اگر چودھری حیدر علی جیسا گمرو باز سر صاحب حیثیت نوجوان ایک نظر میں دیکھتے ہی غزالہ پر مر مٹا تھا تو اس کا مطلب ہوا تمہاری بیٹی خاصی خوبصورت تھی۔ وہ بیٹی کے حسن کی تعریف سن کر خوش ہو گئی، بولی میری غزالہ لاکھوں میں ایک تھی، پورے پنڈ میں بھی ایک لڑکی اس کے پاسنگ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا گاؤں میں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا؟ کیوں نہیں جی، کئی رشتے آئے تھے، وہ فخری انداز میں بولی، لیکن ان میں سے کوئی بھی غزالہ کے معیار کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے تجھے سب کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا آپ کا یہ رویہ لڑکے والوں کو پسند تو نہیں آیا ہوگا، پر ہمیں کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی ہماری مرضی، ہم رشتہ منظور کریں یا انکار کر دیں، کوئی زبردستی تھوڑی تھی۔ میں ایسا اسے کرید رہا تھا، جن لوگوں کو آپ نے غزالہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا اس نے تو بہت غصہ دکھایا ہوگا، ان میں سے بس ایک ہی خبیث آدمی انسان تھا۔ اس نے ناگواری سے کہا، باقی سب تو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے ہمارا انکار سن کر۔ وہ خبیث انسان کون تھا؟ تھا ایک منحوس، وہ نفرت انگیز لہجے میں بولی، مجھے تو اس کی صورت سے ہی نفرت تھی، اچھا ہوا وہ جیل چلا گیا، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں حیات محمد نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ سرے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جب کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ہے، اور یہاں جو گڑبڑ تھی وہ میں کشور کی زبان سے اگلوا رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے بتایا کہ تمہیں اس کی صورت سے نفرت تھی، کیا اس کی شکل بڑی بھیانک تھی؟ شکل تو بھیانک تھی ہی، کرتوت اس سے بھی زیادہ برے تھے، وہ بیداری سے بولی۔ پھر کہا اس کے کرتوت آخرکار اسے جیل لے گئے۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ بولی نام تو خان محمد تھا، لیکن سب اسے خانو کہتے تھے، خانو بدماش، بے شرم کو اپنی اوقات کا بھی خیال نہیں تھا، چلا تھا میری جانتی بیٹی سے بیاہ رچانے۔ میں نے پوچھا خانو کے سلسلے میں جیل گیا تھا؟ واضح رہے کہ مجھے اس علاقے کے تھانے میں متعین ہوئے بھی 1.5 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ماضی کے واقعات سے میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا، سلسلہ کیا ہونا تھا تھانے دار صاحب، جرائم پیشہ افراد کوئی جرم کر کے ہی جیل جاتے ہیں، میں اسی جرم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ خانوں کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا تھا جی، کشور نے بتایا، مقتول کے وارث بھی خاصے بااثر تھے، اس لیے اسے جیل بھجوا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری غزالہ کی جان چھٹی، ورنہ وہ لعنتی انسان کالج جاتے جاتے بھی اسے پریشان کرتا رہتا تھا۔ یہ ایک اور انکشاف تھا، پٹواری نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ نے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے اسے مزید تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حیات محمد نے غزالہ کے لیے آنے والے رشتوں کی بات بھی گول کر دی تھی، اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ خانو بدماش والا قصہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نقطے پر پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں کشور نے مجھے بتایا کہ خانو جیل کب گیا تھا، یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا؟ تو اور کیا، وہ نفرت سے بولی، اسی لیے تو وہ راستے میں غزالہ کو تنگ کرتا تھا، مجبور ہو کر ہم نے اسے کالج سے اٹھا لیا۔ وہ خبیث پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ملنے والوں میں غزالہ سے عشق کی گھٹیا باتیں کرنے لگا۔ وہ خامخواہ میری بیٹی کو بدنام کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈر کر اس کی بات مان لیں اور غزالہ کی اس سے شادی کر دیں۔ مجھے بند دروازے کے باہر کسی کے کھکاڑنے کی آواز سنائی دی، مجھے یقین تھا کہ پٹواری حیات محمد ہی ہوگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، پٹواری صاحب آ جائیں اندر، دروازے سے لگے کیا جاسوسی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چہرے پر ندامت کے تاثرات لیے کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے اسے کشور سے ہونے والی معلومات کی روشنی میں خوب ہی شرمندہ کیا۔ اس وقت میں نے لحاظ و مروت کو بلائے طاق رکھ دیا تھا۔ پٹواری سے میں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے غلط بیانی کرو گے تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے خانو والا معاملہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی جناب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا، تمہاری ذرا سے غلطی سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے میرا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میں نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اب تک تمہاری بیٹی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی، آپ کا خیال ہے کہ غزالہ کو خانو نے اغوا کیا ہوگا؟ حیات محمد نے سوال کیا، کیا ایسا ہونا ناممکن ہے؟
وہ بولا خانو پر تو قتل ثابت ہو گیا تھا اور اسے 20 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا، ابھی تو اس کی سزا کے 3 سال ہی گزرے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ گڑبڑانے لگا۔ جناب میں نے عرض کیا نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں مجبور تھا، بنے بنائے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا کام پٹواری؟ وہ بولا، چودھری حیدر علی غزالہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اب ان کی شادی ہونے والی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچیں۔ دیکھیں نا ملک صاحب، میری بیٹی کا معاملہ تھا، اگر اس سے منسوب کوئی جھوٹی سچی بات چودھریوں کی حویلی تک پہنچ جاتی تو یہ رشتہ کھٹائی میں پڑ جانا تھا۔ میں نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ چودھریوں سے بھی اس معاملے کو چھپایا تھا۔ یعنی تم مسلسل جھوٹ بولتے ہوئے آئے ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے نا جناب، وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، جھوٹ بولنے سے عزت بچتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے، جو لوگ عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کی نیت میں فتور ہوتا ہے، جھوٹی عزت کا بھرم جب کھلتا ہے تو بہت رسوائی ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پر اس سب میں میرا کیا قصور؟ اس کے لہجے سے بے چارگی آیا ہوئی تھی، مجھے وقت اس پر غصہ بھی آیا اور طرز بھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے سارے حقائق چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کچھ کم نہیں تھا۔ ایسی جوان بیٹی جسے بابل کے گھر سے ودا ہونے سے چند گھنٹے قبل اغوا کر لیا گیا تھا، اس گھر سے غزالہ کی ڈولی اٹھنے والی تھی مگر اسے ڈاکو اٹھا لے کر گئے تھے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ خانو اسی ہوے گاؤں کا رہنے والا تھا، جیل جانے کے بعد وہ تمہیں کہیں نظر آیا؟ آپ بھی عجیب و غریب بات پوچھ رہے ہیں جناب، وہ حیرت آمیز انداز میں بولا۔ 20 سال کی سزا پانے والا شخص 3 سال بعد کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ حیات محمد، تم نے اس ڈاکو کو دیکھا تھا جو غزالہ کو کندھے پر لاد کر فرار ہو رہا تھا؟ کیا وہ خانو تو نہیں ہو سکتا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا، پھر ڈاکوؤں نے کپڑے سے منہ ڈھانکے ہوئے تھے۔ یہی سوال میں نے حیات محمد کی بیوی کشور سے بھی کیا اور اس نے بھی پٹواری سے ملتا جلتا ہی جواب دیا، یعنی دونوں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ خانو اس وقت جیل میں قتل کی سزا کاٹ رہا تھا، یقینی طور پر ان کی بے یقینی کا سبب یہی ہو سکتا تھا۔ میں نے حیات محمد سے کہا، خانو کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا بوڑھا باپ اور فالج زدہ ماں ہے، تم جلدی سے جا کر اس کے ماں باپ کو یہاں لے کر آؤ، میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، جب تک میں تمہاری بیوی کا بیان مکمل کرتا ہوں۔ جو حکم سرکار وہ دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا، اور سنو، ذرا تاجی کے گھر بھی چکر لگا لینا، دیکھو وہ ننیال سے واپس آئی یا ابھی بھی ادھر ہی ہے، میں بھی ساری معلومات لے کر آتا ہوں جناب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی کشور سے پوچھا، تمہارے خاوند نے بتایا ہے کہ تم نے اسے ہلا کر جگایا تھا، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جاگ چکی تھی، تمہاری آنکھ کس طرح کھلی؟ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھٹپٹ کی آوازیں آئی تھی، اس نے بتایا۔ کیا تم اس وقت جاگ رہی تھی جو بآسانی کھٹپٹ کی آوازیں سن لی؟ وہ بولی، نہیں جی، میں تو گہری نیند میں تھی، بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی، خواب بھی غزالہ کے بارے میں تھا کہ وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی، وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی، میں اس کی چیخیں سن کر بیدار ہوئی، آنکھ کھلتے ہی مجھے غزالہ کے کمرے سے کھٹپٹ کی آوازیں سنائی دی۔ میرے ذہن پر خواب کا اثر تھا اور میں بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جھنجھوڑ کر حیات محمد کو جگا دیا۔ میں نے پوچھا، جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تاجی کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو رات کو غزالہ کے کمرے میں ہی سوئی تھی نا۔ اس قیامت خیز واقعے کے بعد سب سے پہلے غزالہ کے کمرے میں ہی گئی تھی، کشور نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ تاجی بے خبر بستر پر سو رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ گھر پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو وہ صرف ہوا کر کے رہ گئی، ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی، وہ یقینی طور پر گہری بے ہوشی میں گم تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اور صورتحال جاننے کے لیے اس پر بالٹی بھر پانی ڈال دیا، پھر زبردستی اس کا منہ کھول کر لیموں کا رس ٹپکایا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہونے لگے اور وہ ہائے ہائے کرتی ہوئی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تاجی نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں،
کشور بولی اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا، سب کچھ اس کی بے خبری میں ہوا تھا۔ لگتا ہے ڈاکوؤں نے کارروائی کرنے سے پہلے تاجی کو بے ہوش کرنے والا رومال سنگایا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جب ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل رہے تھے تو اس نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ اس نے دفاع میں چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی۔ اوہ، وہ اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ غزالہ نے واقعی اپنے اغوا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ ڈاکو کے کندھے پر آٹے کی کسی بے جان بوری کی مانند لدی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی گہری بے ہوشی میں تھی۔ اغوا کرنے والے نے اسے بھی نشہ آور رومال سنگا دیا ہوگا۔ تمہاری بات کو میں 50% درست مانتا ہوں، 100% کیوں نہیں جی؟ کیونکہ غزالہ کی خاموشی کا سبب ایک اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے غزالہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے جناب، وہ قطعیت سے بولی۔ مجھے اپنے دودھ پر پورا بھروسہ ہے، غزالہ اتنی نیچ حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے دل کی ذرا سی بات بھی مجھے بتا دیتی تھی۔ تو پھر ڈاکو سے اس کا کیا تعلق؟ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ یہی ہمیں حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہر امکان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہم ہر زاویے سے سوچتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ ہماری مجبوری ہے، فرائض کا تقاضا بھی ہے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، میری غزالہ کو اغوا کیا گیا ہے اور زبردستی، میرا مطلب ہے بے بس کر کے اغوا کیا گیا ہے۔ میں ایک ماں کے ان جذبات کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، تاجی نے ہوش میں آنے کے بعد کیا بتایا تھا؟ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اس اندوناک واقعے سے بے خبر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی غزالہ کے اغوا کے بارے میں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد گھر چلی گئی تھی؟ جی ہاں، کشور نے عصابت میں سر ہلایا۔ اسے جب غزالہ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، پھر وہ آرام کرنے اپنے گھر چلی گئی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پٹواری حیات محمد گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک صورت بڈھا بھی تھا۔ پٹواری نے بتایا، ملک صاحب، یہ شوکت حسین موچی ہے، خانوں کا باپ۔ شوکت حسین ایک جانب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزانہ انداز میں بولا، سرکار نے مجھے کیوں یاد کیا؟ میں نے اس کی سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پٹواری سے پوچھا، حیات محمد تاجی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ جی ابھی اپنے ٹانگے میں ہی ہے۔ وہ بولا، اس کی دادی نے بتایا ہے کہ کل اس کا ماما اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں یہ بات جانتا تھا، اس لیے خانوں کے باپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی چاچا شوکت، تم کیا کام کرتے ہو؟ مائی باپ خاندانی موچی ہوں، باپ دادا کا یہ خاندانی کام ہے، لوگوں کے جوتے گھاٹتا ہوں، اپنا اور اپنی بڈھی کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خانوں بدماش بھی پیدا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے غم کے بادل چھا گئے۔ جی ہاں، وہ بدبخت میرا ہی بیٹا تھا۔ بیٹا تھا کیا مطلب ہوا چاچا؟ وہ افسردہ سے لہجے میں بولا، وہ جب سے جیل گیا ہے میرے لیے مر چکا ہے، زندہ تھا تو بدنامی کا باعث تھا، اس کی موت کے بعد بھی رسوائی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے بڑھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا، چاچا، خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے، اولاد چاہے نیک ہو یا بری، وہ ہر حال میں اولاد ہی رہتی ہے۔ تم خان محمد کی والدیت سے انکار نہیں کر سکتے، اس کے غم میں اس کی بوڑھی ماں کو فالج ہو گیا ہے۔ شوکت حسین نے کرپناک لہجے میں بتایا، ایسی اولاد سے تو انسان بے اولاد ہی رہے تو اچھا ہے، جو والدین کو ایک سکھ نہ دے سکے۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ خانوں کو 20 سال کی جیل ہو گئی تھی، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں، کیا تمہیں اپنی بیٹی کے واپسی کا انتظار نہیں؟ انتظار اس کا کیا جاتا ہے جس سے آنکھوں کو ٹھنڈ اور دل کو سکون ملتا ہو۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، خانوں نے تو ہمیں سوائے دکھوں اور پریشانیوں کے کچھ نہیں دیا۔ خانوں جیل میں تھا اور جیل میں ہونے والے کھیل تماشوں سے بھی واقف تھا۔ اگر جیل میں کسی قیدی کا اچھا خاصا ٹھکانہ ہو تو وہ منی بھگت سے جیل کے عملے کو اپنی مٹھی میں کر کے کچھ دیر کے لیے باہر کی آزاد فضا میں سانس بھی لے سکتا تھا۔ خاص طور پر با اثر قیدی کے لیے یہ کام بنسبت آسان ہوتا تھا۔ اسی امکان کے نظر میں نے بوڑھے شوکت حسین کو مزید کھریدنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسی لیے اچانک اس سے پوچھا، سنا ہے کہ وہ پچھلے دنوں تم سے ملنے آیا تھا۔
اس نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے جواب دیا، حضور آپ مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مذاق نہیں ہے شوکت حسین، میں نے سخت انداز میں کہا، مجھے باوثوق ذریعے سے خبر ملی ہے، آپ کو غلط خبر ملی ہے سرکار۔ وہ عاجزی سے بولا، میں نے تو جب سے وہ جیل گیا ہے اس کی صورت تک نہیں دیکھی، البتہ وہ میری گھر والی کے خواب میں اکثر آتا ہے۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہارا بیٹا سگریٹ پیتا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں جی کیا اللہ بلّہ پیتا رہتا تھا۔ وہ بیداری سے بولا، سگریٹ تو معمولی چیز ہے، وہ تو چار سے شراب بھی پیتا تھا۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہارا بیٹا سگریٹ؟ میں نے مزید 2-4 سوال پوچھنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے جانے کے بعد حیات محمد پٹواری باقاعدہ میرے قدموں میں گر گیا۔ ملک صاحب کسی طرح میری غزالہ کو ڈھونڈ نکالے، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن صورتحال خاصی الجھی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں میاں بیوی مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، پھر فوری خیال کے تحت کہا، حیات محمد غزالہ والے کمرے کو میں پھر ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات محمد نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ مجھے کشور کی آنکھوں میں تفتیش کے سائے نظر آئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ لوگ اچانک پریشان کیوں گئے؟ کشور نے جلدی سے کہا، نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ… حیات محمد نے اچانک اس کی بات اچک لی، ملک صاحب بہت مجبوری ہے، 2-3 روز تک آپ غزالہ کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا، کیوں، وہاں ایسی کیا بات ہے؟ وہ جی، حیات محمد کھسا گیا، اس کمرے میں بابا جی چلہ کاٹ رہے ہیں۔ بابا جی چلہ؟ میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے حیات محمد؟ کون سے بابا جی؟ کون سا چلہ کاٹ رہا ہے؟ کس سلسلے میں؟ کشور نے بتایا، یہ حیات محمد کے پیر و مرشد ہیں، بابا جھنڈے شاہ، غزالہ کا سراغ لگانے کے لیے چلہ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ وہی بابا ہیں جن کا آستانہ جنگل کے اندر ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی، حیات محمد نے کہا، میں ان کا مرید ہوں، انہوں نے مجھے صرف 72 گھنٹے کے اندر وہ غزالہ کا سراغ لگا لیں گے۔ جی کس قسم کا چلہ ہے بھائی؟ میں نے کہا، میں نے تو سن رکھا ہے کہ چلہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ حیات محمد نے کہا، بابا جی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی جانے 3 دن کا چلہ ہوتا ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ ضرور میرے دل کے قرار کو ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے میری غزالہ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، اگر وہ اتنی ہی کرنے والے ہیں تو حیات محمد ان سے کہو وہ اپنے علم کے زور سے غزالہ کو واپس لیں، ہمیں خواہ کیوں پریشانی میں ڈال رکھا ہے؟ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں جناب، حیات محمد نے پوری یقین سے کہا۔ اس کے اندازے سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بابا جھنڈے شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس کام کے لیے ایک شرط عائد کر دی ہے، اور کشور اس شرط کے لیے… کشور نے نظریں جھکا دی۔ مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خاصا گمبھیر ہو چکا تھا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، تمہارے مرشد نے غزالہ کی واپسی کے لیے ایسی کون سی شرط لگا دی ہے؟ وہ بتانے لگا، بابا جی کا فرمان ہے، اگر لڑکی کی ماں کو صرف ایک رات کے لیے ان کے کمرے میں بند کر دیا جائے تو وہ اس کی روح کے ذریعے اس کی کھوئی ہوئی بیٹی کا نہ صرف سراغ لگا سکتے ہیں بلکہ اغوا خاندان کو واپس سر کے بل آنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کشور یہ قربانی دینے کو تیار نہیں۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں کہا، حیات محمد تم انتہائی بے غیرت انسان ہو، اس میں بے غیرتی والی کون سی بات ہے جناب؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی بیوی، اپنی عزت کو ایک نامحرم شخص کے ساتھ کمرے میں رات گزارنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تم سے بڑا بے غیرت اور کون ہوگا؟ پیر صاحب نامحرم تو نہیں ہے جناب، وہ سنجیدگی سے بولا، وہ تو میرے باپ کی جگہ ہے، وہ تو فرشتے سے بھی زیادہ پاک باز ہے۔ اور بس کرو حیات محمد، میں نے غضیل انداز میں کہا، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی نا تو میں اسی وقت تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے جناب، میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ قبیلہ پیر صاحب بے پناہ روحانی صلاحیتوں کے مالک ہیں، پورا پنڈ ان کا عقیدت مند ہے، وہ تمام مریدوں کو اپنی اولادوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اندھی عقیدت رکھنے والوں کو سمجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے اچانک دل میں سوچا، کیوں نہ اس پیر فرتوت کا دیدار بھی کر لیا جائے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، اب تم نے اپنے پیر کی اتنی تعریف کر دی ہے کہ میرے دل میں ان سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، ضرور جناب ضرور، پیر صاحب ذرا چلے سے فارغ ہو جائیں، میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا، میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اس وقت تو ممکن نہیں ہے۔ حیات محمد نے کہا،
چلے کے دوران وہ کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں تو صرف ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چاہے دور ہی سے صحیح ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ وہ اپنے پیر صاحب کے بارے میں مجھ میں اچانک پیدا ہو جانے والی عقیدت کو دیکھ کر متاثر نظر آنے لگا۔ کہنے لگا، ملک صاحب آپ ادھر بیٹھک ہی میں بیٹھے، میں ذرا صورتحال معلوم کر کے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کشور سے پوچھا، یہ بابا جھنڈے شاہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ناگواری سے بولی، مجھے تو ایک آنکھ نہیں پاتا، ندیدوں کی طرح گھور گھور کر مجھے دیکھتا رہتا ہے، مگر کیا کروں، حیات محمد کی وجہ سے مجبور ہوں، اسی لیے اسے گھر میں برداشت کر لیتی ہوں۔ کیا وہ پہلے بھی یہاں آتا رہتا ہے؟ ہاں، مہینے 2 مہینے پہلے وہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں قیام ضرور کرتا ہے۔ حیات محمد اس سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے، اس لیے بحالت مجبوری مجھے بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ویسے آج تک ہمارے گھر میں بابا جھنڈے شاہ کی وجہ سے کوئی خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے کہا، حیات محمد نے جب تمہیں اس بابا کے ساتھ اس بند کمرے میں رات گزارنے کے لیے کہا تھا، اس وقت تمہارے جذبات کیا تھے؟ مجھے حیات محمد کی یہ تجویز سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حیات محمد کو اپنے پیر سے لاکھ عقیدت صحیح، لیکن میں ایسی بات کوئی بھی پسند نہیں کرتی۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آئندہ بھی متحد رہنا۔ وہ اصابت میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا غزالہ بھی بابا جھنڈے شاہ سے ملتی تھی؟ ہاں جناب، جب وہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے تو حیات محمد غزالہ کو سلام کرانے اس کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ شفقت بھرا ہاتھ غزالہ کے سر پر پھیر کر اسے بہت دعائیں دیتا ہے تو غزالہ خوش ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بابا جھنڈے شاہ کو یہ بات معلوم تھی کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی تھی؟ میں نے اچانک ہی یہ سوال کیا تھا۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ کا مطلب کیا ہے؟ تم سوال نہیں، صرف میرے سوال کا جواب دو، میں نے درست لہجے میں کہا۔ وہ بولی، ظاہر ہے یہ کون سی ڈھکی چھپی بات تھی، بابا کو تو ہمارے گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم ہے۔ میں ایسے کئی دھوکے باز پیروں فقیروں سے واقف تھا جو سادہ لوگ مریدوں کے گھر قیام کرتے تھے، ان کی اندرونی معلومات حاصل کرتے تھے، پھر موقع پا کر اس گھر کی جوان لڑکی کو یا تو برباد کر دیتے تھے یا پھر بھگا کر لے جاتے تھے۔ بابا جھنڈے شاہ کی ذات شک سے پاک نہیں تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا بابا جھنڈے شاہ آج ہی چلے پر بیٹھا ہے؟ نہیں جی، وہ کل رات کو ہی آ گیا تھا، کشور نے بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر محض غزالہ کا سراغ لگانا ہے تو 72 گھنٹے کا چلہ کافی ہے، اور اگر اسے واپس بھی لانا ہے تو… وہ اچانک خاموش ہو کر زمین کو گھورنے لگی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کر دیا، تمہیں ایک رات اس کے ساتھ بند کمرے میں گزارنا ہوگی، وہ تم پر کوئی روحانی بالفاظ دیگر شیطانی عمل کرے گا اور غزالہ کو اغوا والے دن واپس لے آئے گا۔ غزالہ کو وہ تمہارے حوالے کرے گا، تمہارے سامنے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جائیں گے۔ اور حیات محمد اپنے مرشد کی یہ فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، پھر نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک فقرہ جدا ہوا۔ حیات محمد بابا جھنڈے شاہ کی حکومت کو گناہ عظیم سمجھتا ہے، پاگل کا بچہ، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، احمق، پڑھا لکھا جاہل۔ اس وقت حیات محمد نے بیٹھک میں آ کر مجھے بتایا کہ اس نے میرے لیے پیر صاحب کے دیدار کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ حیات محمد نے غزالہ کے کمرے میں برآمد ہونے والی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا اور بولا، کھڑکی کے ایک کونے سے پردہ ذرا سرکا ہوا ہے، آپ وہاں آنکھ لگا کر حضرت بابا جھنڈے شاہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے تنبیہ کی، ذرا احتیاط کے ساتھ، کوئی آہٹ وغیرہ پیدا نہ ہو۔ میں مذکرہ مقام پر پہنچ کر ذرا سا جھکا، پھر کھڑکی کے اس کونے سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اندر کا منظر واضح ہو گیا۔ اب اس کمرے میں کوئی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کل وہاں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے فرش پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی، ایک کونے میں لکڑی کی ایک چوکی رکھی تھی اور ایک تخت نما تھی۔ اس تخت پر ایک لمشم شخص گھاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کا چہرہ اسی کھڑکی کی جانب تھا جہاں میں آنکھ لگائے کھڑا تھا۔ وہ یقینی طور پر بابا جھنڈے شاہ ہی تھا۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، گلے میں مالائیں اور تسبیح نما ہار لٹک رہے تھے، سر پر داڑھی کے بال بے ترتیب بھی بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے سر پر مختلف رنگوں کی ایک گول ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے جھلکنے والی سرخی سے اس کی صحت مندی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس بات کو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس اول جلول حلیے میں بھی وہ خاصا باروق اور متاثر کن نظر آتا تھا۔ اگرچہ کمرے میں ناکافی روشنی تھی، لیکن چونکہ وہ دن کا وقت تھا
اس لیے میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں لوبان وغیرہ سلگ رہا تھا اور کچھ اگربتیاں بھی دھواں دے رہی تھیں۔ مجموعی طور پر کمرے کی فضا خاصی معطر اور سحر انگیز تھی۔ تو یہ تھا بابا جھنڈے شاہ۔ بھائی خوب ٹھاٹ باٹ تھے اس کے، تو اس کا دھیان چونکہ کھڑکی کی ہی جانب تھا، اس لیے میں نے اس کے چہرے کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ ایک بات کو تو میں بھی تسلیم کروں گا کہ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، لیکن اس چمک میں مہربانی کے بجائے حافظ ٹپکتی تھی۔ میں کی نظر میں سمجھ گیا کہ وہ حلوے مانڈے کھانے والا ایک جعلی فقیر تھا جو موقع ملتے ہی اپنا کام دکھانے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے بابا جھنڈے شاہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس کا رخ چونکہ میری جانب تھا، اس لیے یہ نفسیاتی تاثر ہو سکتا تھا، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ اس نے واقعی وہاں میری موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹ گیا، ذرا مڑ کر دیکھا تو وہاں حیات محمد تھا اور نہ ہی اس کی بیوی کشور۔ پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھا تو اندر سے ان کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید وہ کسی بات پر تکرار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور موقع غنیمت جان کر غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں باعث دروازہ کھول کر اندر کمرے میں گھس گیا۔ پیر جھنڈے شاہ میری جسارت پر حیرت زدہ رہ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ کون ہو تم؟ وہ بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے کڑکدار آواز میں بولا تھا۔ شاید اس نے میری وردی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں جہاں اپنی پیری خوب چمکائے بیٹھے ہیں۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اوہ، تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ پھر فرش پر بچھی چاندنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، تشریف رکھیں تھانے دار صاحب۔ وہ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس سے کمتر ہوں، لیکن میں نے اس کی توقعات پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ چلتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آیا، پھر اس کے تخت پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ وہ اچک کر ایسے پیچھے ہٹا جیسے اس کے پہلو میں کوئی خطرناک چیز رکھ دی گئی ہو۔ پھر اس نے حقارت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور خفگی سے بولا، آپ کس کی اجازت سے اندر آئیں؟ ہم نے پٹواری حیات محمد کو تاکید بھی کر دی تھی کہ ہمارے چلے کے دوران میں کوئی مداخلت وغیرہ نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، قبلہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور پٹواری کی بیٹی کے اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ غزالہ کی بازیابی کے لیے تفتیش کر رہے ہیں تو جائیے ڈاکوؤں کا تعاقب کریں، یا گھر میں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا، حضرت پولیس کی ٹریننگ میں مجھے یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ہر تفتیش کا آغاز گھر سے کرنا چاہیے، یعنی کہ وقوع کے مقام سے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہ کمرہ اغوا ہونے والی لڑکی غزالہ کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے یہ سب، ہم جانتے ہیں۔ وہ رونت بھرے انداز میں بولا تھا، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزالہ کو کس نے اغوا کیا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو تیز تیز چلانے لگا۔ میں نے کہا، یا حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ غزالہ کا سراغ لانے کے لیے 72 گھنٹے کے چلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بیٹھے تھے، وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے مداخلت کر کے تمام کام گڑبڑ کر دیا ہے، اب ہمیں دوبارہ چلہ کاٹنا ہوگا۔ میں نے چوٹ کی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر غزالہ کی ماں کشور ایک رات کے لیے، میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس نے جلالی نظروں سے مجھے یوں گھورا، اس وقت اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے واقعی اس کی آنکھوں سے ایسا محسوس ہوا، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے اپنی نفسیاتی خواہش کی تسکین کے لیے شیطانی خوب طاقت تواضع کی تھی۔ مجھے اس کی شخصیت سے ایک ادائیت کا سا احساس ہوا، اس سے نظریں ملا کر ایک راحت کے بجائے ایک اذیت کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے بظاہر ڈرنے کی اداکاری کی اور سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ بابا جھنڈے شاہ نے کہا، تم دنیا دار لوگ ایک فقیر کے مرتبے کو جان ہی نہیں سکتے، ہماری مصلحتوں کو تم شک کی نظر سے دیکھتے ہو۔ ہم جانتے ہیں تھانے دار صاحب، آپ اس وقت ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ میں نے اسے آگ لگانے کے لیے ایک جملہ پھینکا، بابا جھنڈے شاہ، میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ میرے دل کا حال جاننے کا دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ نے بزرگوں سے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ وہ پلی پلائی صحت گردن کو اصابتی جشن دیتے ہوئے بولا، بے شک ہم سب کے دلوں پر اسی ذات کی حکمرانی ہے
لیکن وہ جس کو چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے، اور اوپر والے نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ہمارے کردار پر شبہ کر رہے ہیں۔ وہ نفسیات کا ماہر معلوم ہوتا تھا، لیکن میں نے بھی اس کی نفسیات سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جھنڈے شاہ، میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، یہ ڈرامے بازی تم دوسروں کے لیے اٹھا رکھو، میں تمہارے کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ ہوں، پردے سے باہر آ جاؤ ورنہ مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ تھر تھر غضب سے کانپنے لگا، پھر پھٹی ہوئی آواز میں بولا، تمہاری یہ جرت کہ تم ہماری شان میں گستاخی کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد وہ بلند آواز میں حیات محمد اور کشور کو آوازیں دینے لگا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے کمرے کے اندر آ گئے۔ پیر صاحب کو مغلوب الغضب حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بابا جھنڈے شاہ اتنی جلدی پسیائی اختیار کرے گا۔ میں تو ابھی دیر تلک اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے والا تھا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ بحالت مجبوری مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا۔ بابا جھنڈے شاہ جیسے جعلی عامل اور کامل پیر و مرشد ہمارے آپ کے آس پاس آج بھی موجود ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، حتیٰ کہ حکومت بھی ان جیسی طاقت کے سبب کوئی لائحہ عمل اپنا تیار نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے کرداروں کی ہم خود حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں معاشرے میں پنپنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زہریلا پودا ہے جس کی آباری کرنے والوں کی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں پائی جاتی۔ میں چاہتا تو اسی وقت بابا جھنڈے شاہ کو گرفتار کر کے لے جاتا، لیکن اس طرح مجھے اس کے لاتعداد عقیدت مندوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ مجھے اس مخالفت کی پرواہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ میں کسی ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر جھنڈے شاہ کو چھاپنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایسا ثبوت میرے ہاتھ جلد لگ جائے گا۔ تھانے واپس آنے سے پہلے ہی میں نے کشور کو علیحدگی میں لے جا کر ایک مرتبہ پھر سمجھا دیا تھا کہ وہ اس پیر کے شر سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کرے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ہر طرف سے چوکنا رہے گی۔ دوسرے روز میں نے اعلیٰ سرکاری سطح پر کوشش کر کے یہ بات معلوم کر لی کہ خانو کس جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ پھر جب میں نے اسی جیل کے عملے سے رابطہ کیا تو ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ چند ماہ قبل خانو حفاظتی عملے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ حکومت نے اس کی گرفتاری پر انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ چونکہ خانو کسی دوسرے ضلع کی جیل سے فرار ہوا تھا، اس لیے میں اس واقعے سے لا علم تھا۔ میں نے کسی طرح خانو کی ایک تصویر حاصل کی، پھر اس کی متعدد کاپیاں بنوا کر پورے علاقوں میں مخبروں کا جال بچھا دیا۔ وہ سب پولیس اہلکار تھے اور سادہ لباس میں خانو کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ مجھے امید تھی کہ جلدی خانو کا کوئی سراغ مل جائے گا۔ اب میرے اندازے کے مطابق غزالہ کے اغوا میں خانو کا ہی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے SI عابد کو دوبارہ کانسٹیبل دے کر تاجی کی ننیہال روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں یہ تاکید کر دی تھی کہ وہ ہر صورت تاجی کو ساتھ لے کر آئیں۔ اس دوران میں گائے بگائے چودھری قادر زماں بھی میری کوشش کے بارے میں معلوم کرنے تھانے آتا رہا، لیکن میں نے اس کے رویے میں خاص بات نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ اسے پٹواری کی بیٹی میں اب کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی، بس وہ راہ و رسم نبھا رہا تھا۔ تاہم چودھری حیدر علی کے جذبات کا اتار ابھی نہیں اترا تھا۔ وہ شدومت کے ساتھ غزالہ کو تلاش کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کر رہا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے SI عابد علی تاجی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ تاجی کے ساتھ اس کا ماما ظہور حسین بھی تھا۔ تاجی خاصی گھبرائی ہوئی تھی اور خوفزدہ ہرنی کے مانند ہناسا نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 19-20 کے درمیان لگایا، جو بعد میں بالکل درست ثابت ہوا۔ وہ تکے پر نقوش والی ایک پرکشش لڑکی تھی، اگرچہ اس کا رنگ سانولا تھا مگر اس کا چہرہ جاذب نظر تھا۔ میں تھوڑی دیر تلک تاجی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مقصد اس کو اس ماحول سے مایوس کر کے اس کا خوف دور کرنا تھا۔ کچھ دیر تک بے تکلفی کی فضا میں باتیں ہوئی تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں نے اسے بیان کے قابل محسوس کیا تو پوچھا، تاجی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم غزالہ کی بہت گہری سہیلی ہو۔ جی، وہ دھیمی آواز میں بولی، ہم ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری سہیلی کو چند روز پہلے ڈاکو اٹھا کر لے گئے، تمہیں تو اس بات کا بہت دکھ ہوا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، گلوگیر آواز میں بولی، میری زندگی بھی غزالہ کو لگ جائے، اللہ کرے وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ میری دعا ہے کہ اسے اغوا کرنے والوں کو مرغی پڑ جائے، ان کے جسموں میں کیڑے پڑے اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے۔ وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔
میں نے پوچھا کیا تم یہ نہیں جانتی کہ ہم غزالہ کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میری خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد مل جائے۔ غزالہ کی تلاش کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے تاجی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ وہ بس الجھن آمیز لہجے میں بولی، میں اس سلسلے میں کیا تعاون کر سکتی ہوں تھانے دار صاحب؟ میں نے ملائمت سے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ وقوع والی رات کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ پتا نہیں جناب۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ ان ظالموں نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میں خاصی دیر تک مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر تاجی سے سوالات کرتا رہا، لیکن اس کے جوابات نے میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ لیکن آخری سوال جو میں نے ایسے ہی روا روی میں پوچھ لیا تھا، اس سوال نے اس واقعے کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ میں نے تاجی سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وقوع کی رات تم لوگوں نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی۔ میں نے کشور چاچی کے کمرے کی جانب کھلنے والے دروازے کو محض پھیر دیا تھا، تاجی نے بتایا، لیکن برآمدے کی طرف کھلنے والے دروازے کو بند کر کے جب کنڈی لگانی چاہی تو غزالہ نے مجھے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ بولی۔ میں نے غزالہ سے پوچھا نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ وہ شاید باتھ روم جانا چاہتی تھی جو باہر صحن میں تھا۔ تو تم بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سو گئی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں کافی دیر تک غزالہ کے اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن جب اس نے بستر نہیں چھوڑا میں دوبارہ اٹھی اور میں نے کنڈی چڑھانی چاہی، لیکن اس مرتبہ بھی غزالہ نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تاجی کوئی حیرت انگیز انکشاف کرنے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تاجی تم نے غزالہ سے اس کی وجہ نہیں پوچھی؟ پوچھی تھی جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ دراصل اس وقت مجھے بڑی زور کی نیند آ رہی تھی، لیکن غزالہ کے رویے نے میری نیند اڑا دی تھی۔ میں نے اسے کوریدنا شروع کیا کہ وہ مجھے کنڈی چڑھانے سے بار بار کیوں منع کر رہی ہے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی، پھر میں نے اسے اپنی جان کی قسم دی تو وہ بتانے پر تیار ہو گئی۔ مجھے کسی کا انتظار ہے تاجی، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس کا انتظار ہے تمہیں غزالہ؟ بابا جی نے کہا تھا کہ ان کے موکل کل رات کسی وقت میرے پاس آئیں گے۔ غزالہ کی آواز سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ مجھے بابا جھنڈے شاہ کبھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے غزالہ سے سوال کیا، بابا کے موکل تمہارے پاس کیا لینے آئیں گے؟ تم کچھ نہیں جانتی ہو تاجی، اسی لیے تو پوچھ رہی ہو، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ بتاؤ غزالہ، بابا کے موکل تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ مجھے غسل دیں گے گلاب کے عرق سے، غزالہ نے خوابدہ لہجے میں کہا۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ مجھے غسل دینے آئیں گے تو پہلے مجھے بے ہوش کریں گے۔ تم کیا بہکی باتیں کر رہی ہو غزالہ؟ مجھے اس کی الجھی ہوئی باتوں سے کوفت ہونے لگی۔ تمہارے بابا کے موکل تمہیں عرق میں غسل دینے کیوں آئیں گے؟ بابا نے بتایا تھا کہ شادی سے ایک روز پہلے ان کے موکل جس لڑکی کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں وہ سدا جوان اور خوبصورت رہتی ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ جانتی ہو کسے؟ پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا، کیونکہ بابا کے موکل وہ عرق گلاب جنت سے لائیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے غزالہ نے ایک ہلکا سا کہکاپ بھی لگایا تھا۔ غزالہ کی باتیں میری سمجھ سے بلاتر تھیں۔ میں نے اسے اس انداز میں پہلے کبھی باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا تھا، لیکن چونکہ اس وقت مجھے نیند نے گھیرا ہوا تھا اس لیے میں نے جان چھڑانے کے لیے پوچھا، غزالہ کیا تمہارے بابا کے موکل بند دروازے میں سے نہیں آ سکتے؟ میرا مطلب ہے ہم دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں، موکل تو غیر مرئی مخلوق ہیں، وہ بند دروازے سے بھی گزر آئیں گے۔ تو نہیں سمجھے گی تاجی، وہ خود فراموشی کی کیفیت میں بولی۔ بابا جی نے تاکید بھی کی تھی کہ وہ انسانی واضح قطع میں آئیں گے، اس لیے دروازے کو کنڈی نہ لگاؤں۔ میں اس وقت تو یہی سمجھی تھی کہ غزالہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کی باتوں نے وقتی طور پر میری نیند اڑا دی تھی۔ میرے دل میں خود بد ہونے لگی تھی۔ میں اپنی چارپائی پر پڑی کافی دیر خاموش تک دروازے کو تکتی رہی، پھر نہ جانے کے ساتھ میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد کے واقعات کا مجھے علم نہیں، ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نامراد نام نہاد پیر نے اپنی چال بازی سے سادہ لوگ غزالہ کو بے وقوف بنایا تھا اور اغوا کروا لیا تھا۔ مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا، اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی، بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ اب اس پر ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر ASI ریاض باجا کو 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ بابا جھنڈے شاہ کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ جعلی بابا اس وقت کہاں ملے گا۔ اس طرف سے فارغ ہو کر
نے آئی ہمایوں خان کو ایک باری نفری کے ساتھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر چھاپا مارنے بھیج دیا۔ میں نے ہمایوں کو خاص طور پر تاکید کر دی تھی کہ وہ وہاں پر موجود ہر فرد کو گرفتار کر کے فی الفور تھانے لے آئے، باقی باتیں یہی ہوں گی۔ چراغ دن کھوجی کی ایک بات میرے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تاجی سے سوال کیا، تم نے اتنی اہم بات ابھی تک چھپائی ہوئی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی، میں سمجھی غزالہ نے مذاق کیا ہوگا۔ میں نے کہا، جب صبح تمہیں زبردستی ہوش میں لایا گیا اور تمہیں پتہ چلا کہ غزالہ اغوا ہو چکی ہے، پھر بھی تمہارا اس طرف دھیان نہیں گیا؟ میری تو مت ہی ماری گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ سادگی سے بولی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس واقعے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر جب میں گھر گئی تو دادی نے مامے ظہیر حسین کے ساتھ مجھے نانی کے پاس بھیج دیا۔ میں تاجی کے ماموں سے بھی چند سوالات کیے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے تاجی کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو اسے عدالت میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سسیمہ نظر آنے لگی، تاہم اس بات پر بھی اس کی سرانگی میں وہ پہلے والی شدت نہیں پائی جاتی تھی۔ ٹھیک 8 بجے رات کو ASI ریاض بابا جھنڈے شاہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑی مشکل سے گرفتاری کی ہوگی۔ وہ اس وقت مجھے بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنی ماروی قوتوں سے مجھے جلا کر بھسم کر دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک خوفناک صورت والے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ لو بھائی منصب علی، تمہاری خوراک آ گئی ہے، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بابا جھنڈے شاہ نے بہت سے موکل قابو کر رکھے اور بڑا کرنے والا ہے، ذرا اس کو یہ تو بتاؤ کہ پولیس کے موکل کس طرح کام کرتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ فکر ہی نہیں کریں ملک صاحب، اس فراڈیے کو تو ممکن نکیل بھی یاد آ جائیں گے۔ جھنڈے شاہ ایک مرتبہ پھر اپنی روحانیت کے بلند و بانگ دعوے کرنے لگا اور ہمیں مرو کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے ڈھونگ کی کلی کھل چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی باتوں سے قطعی متاثر نہیں ہوا۔ منصب علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا جھنڈے شاہ اور اس علاقے کی محبوب ہستی ہیں، ان کے آرام کا ذرا خاص خیال رکھنا۔ میں ابھی سے ڈرائنگ روم کی سیر کرواتا ہوں جناب۔ وہ بابا جھنڈے شاہ کو بازو سے تھامتے ہوئے بولا، اگر بات نہ بنی تو ٹرائل روم میں بھی لے جاؤں گا۔ میں نے جھنڈے شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتے ہوئے آواز میں کہا، مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے، بس ایک غزالہ کہاں ہے؟ حوالدار اس کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ ملک صاحب، آپ بے فکر ہو کر رہیں، صبح تک اس کا جوڑ جوڑ پکار کر آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ بابا جھنڈے شاہ کے چہرے پر خوف کی گہری پرچھائیاں نمودار ہوئی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، بس آج کی رات ہے منصب علی، اور یہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان بھی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، میں ایسے امتحانوں میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوں۔ میں مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو معلوم ہوا ASI ہمایوں خان بابا جھنڈے شاہ کے آستانے سے 4 مجاوروں کو پکڑ لایا تھا۔ وہ چاروں کے چاروں چہرے میرے سے ہی چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے۔ وہ چاروں حوالات میں بند تھے۔ میں نے سب سے پہلے بابا جھنڈے شاہ کی خبر لی۔ اس کی حالت کافی بری تھی۔ منصب علی حوالدار نے مار مار کر اس کا کچومر نکال دیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی حوالدار نے بتایا، ملک صاحب، یہ فراڈیا ذرا سخت جان بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی اس کی ساری سختی راستے نکال دیے۔ اس نے سب کچھ قبول کر لیا ہے۔ آپ اس کے کارناموں کی فہرست مطالعہ کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں جھنڈے شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کے کالے کرتوتوں کی طویل داستان اس کی زبانی سننے لگا۔ اس کے دائیں بائیں دونوں مستنڈے ٹائپ حوالدار کھڑے کر دیے تھے تاکہ اس کی زبان لڑکھڑا نہ پائے۔ بابا جھنڈے شاہ کے بیان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس کا اصل نام عنایت حسین تھا۔ وہ سرگودا کا رہنے والا تھا اور خاصا مشہور جرائم پیشہ شخص تھا۔ چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار اس کا ذریعہ بدماش تھا۔ پھر ایک ڈکیتی کے دوران اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ چونکہ وہ پکڑا نہیں گیا تھا اس لیے اس کا حوصلہ پڑ گیا۔ پھر پہ در پہ مختلف وارداتوں کے ہاتھ تو اس کے کئی افراد ہاتھ سے جان دو بیٹھے۔ تاہم ایک موقع پر وہ گرفتار ہوا، مقدمہ چلا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ وہ مختلف جیلوں میں منتقل ہوتا رہا۔ سرگودا جنگ شاپ اور میاں والی جیل میں اس نے بہت صحبتیں اٹھائیں
پھر جب وہ ملتان کی جیل میں تھا تو اپنے جیل سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ مختلف جگہوں پر چھپتے چھپاتے آخرکار میرے علاقے کے جنگل میں آستانہ بنا کر پیر بن بیٹھا۔ یہ کام اسے اتنا راس آیا کہ پھر اس نے اسے اپنا مستقبل پیشہ بنا لیا۔ اس کے حلیے اور وضع قطع میں اتنی تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھی کہ اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ خانو کو جیل میں کسی طرح معلوم ہو گیا کہ بابا جھنڈے شاہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جیل سے فرار ہو کر سیدھا اس کے آستانے پر پہنچا۔ جھنڈے شاہ نے اسے نہ صرف پناہ دی بلکہ اس کی محبوبہ کے اصول کا تعین بھی دلوایا۔ جھنڈے شاہ کے آستانے کے سارے مجاور جرائم پیشہ افراد تھے جو گائے بغائے ڈاکو کے بیس میں بھی آس پاس کے علاقوں میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے۔ جھنڈے شاہ ایک طرح سے ڈاکوؤں کا سردار بنا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ عنایت حسین عرف جھنڈے شاہ نے غزالہ کو اغوا کروانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ غزالہ کی بے وقوفی کی حد تک چھوتی ہوئی معصومیت نے اس کا کام آسان کر دیا۔ اگرچہ میں نے سارے فساد کی جڑ کو گرفتار کر کے طویل جرائم کا اقرار کروا لیا تھا، لیکن اس باب دو کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میں غزالہ کو واپس نہ لا سکا۔ میں اسے واپس لا بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ جھنڈے شاہ کے ڈاکوؤں نے اسے اغوا کرنے کے لیے ایسا بے ہوش کیا کہ پھر اسے ہوش ہی نہیں آیا۔ وہ جب جھنڈے شاہ کے ڈیرے پر پہنچی تو اس کے جسم اور روح کا ناطہ ٹوٹ چکا تھا۔ عنایت حسین اور خانو نے اسے ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کی ہر سطح ناکام رہی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ غزالہ میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تو انہوں نے خاموشی سے آستانے کے پچھواڑے گڑھا کھود کر اسے وہاں پر ڈھیر کر دیا۔ خانو اس واقعے سے دل براشتا تھا۔ اسی رات وہ خاموشی سے آستانے سے نکل کر رات کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ میں نے خانو کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جھنڈے شاہ پر مزید سختی کی، لیکن وہ اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جھنڈے شاہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اغوا کے لیے جانے والے ڈاکوؤں میں خانو شامل نہیں تھا۔ میں نے جھنڈے شاہ کی نشاندہی پر زمین کھدوا کر غزالہ کی لاش برآمد کروا لی۔ ضروری کارروائی کے بعد میں نے غزالہ کی لاش کو پٹواری حیات محمد کے حوالے کر دیا۔ بابا جھنڈے شاہ کے خلاف اتنا کچھ موجود تھا کہ مجھے چالان تیار کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ ویسے بھی وہ حکومت کا مطلوب شخص تھا۔ اس کی گرفتاری پر ایک معقول انعام بھی رکھا گیا تھا۔ عدالت نے نہایت مختصر سماعت کے بعد عنایت حسین عرف بابا جھنڈے شاہ کو سزائے موت کا حکم دیا۔ قسم جہاں پاک، لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں اتنی آسانی سے پاک نہیں ہوتا۔ جب تک جھنڈے شاہ جیسے جعلی پیر اس معاشرے میں موجود ہے، غزالہ کی کہانی بار بار دہرائی جاتی رہے گی اور وہ سب کچھ بھی ہوتا رہے گا جو انتہائی شرمناک اور قابل رحم ہے۔ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔